افضل، میرے ساتھ موجود ہیں عبدالرؤف صاحب، اور آج ہرمیت نہیں ہے، ہرمیت ورنہ ہم مل کے خوشی مناتے ہیں. ہاں البتہ پورے ملک کی صورتحال ایسی ہے، لیکن تھوڑا وائل فار اے وائل وکٹری تھوڑی سی. ہاں مطلب یہ ہے کہ کل منچر جھیل میں ایک کٹ پڑا جس سے 500 کے قریب دیہات جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں. یقیناً یہ صورتحال ریئلسٹک ہے، وہ سیلاب کی سندھ میں بہت صورتحال ہے. لیکن یہ ہوا کہ کل میں میچ کا بتاؤں کہ جس وقت انڈیا شروع کیا نا انہوں نے روہت شرما اور راہل نے مارنا شروع کیا شروع میں میچ کو انہوں نے، تو میں نے کہا لو جی بیڑا گرک ہو گیا. 6 اوور میں انہوں نے کوئی 12-13 رنز فی اوور کے حساب سے انہوں نے رنز کر لیے. 180 پہ ہم رہ گئے تھے کہ پاسبل ہی نہیں ہے. 180 انہوں نے کرنے کیسے دیا پاکستانی ٹیم نے. پھر بابر اعظم جلدی آؤٹ ہو گیا. بابر اعظم انفارچونیٹلی آف کلر ہے آج کل، وہ تینوں میچ جو اس نے کھیلے ہیں اس میں رنز نہیں کر سکا. لیکن ہمت کی داد دینی پڑتی ہے بھائی، ایک تو رضوان کے اور دوسرے فخر بھی کل نہیں چلا. 18 گیندوں پہ اس نے 15 رنز بنائے، بال بھی ذرا کھا گیا، رنز نہیں کیے. ہاں تو جن سے امید تھی وہ نہیں چلے. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جن سے امید نہیں تھی نواز کو انہوں نے پہلے بھیج دیا. بہت ہی اچھا ایسی میمز بنی ہے سر نواز پہ، ایسی میمز بنی ہے اوف اللہ، وہ سوشل میڈیا پہ دیکھ کے ہم حیران ہو گئے. لیکن آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ملک کی موجودہ صورتحال سیلاب کی وجہ سے جو ہے اس میں فور اے وائل ہم نے دیکھا کہ آپ کو ان چیزوں کو ٹیکل کرنے کے لیے بھی تھوڑا سا لائٹ ہونا پڑتا ہے، تھوڑا سا ریلیف چاہیے ہوتا ہے. تو جو صورتحال کل ہم نے گراؤنڈ میں دیکھی اور پاکستان کے ہر گھر میں دیکھی سر، جو میں نے جشن کی ویڈیوز دیکھی ہیں وہ پاکستان کی نہیں ہے، آل اوور دا ورلڈ. سر مقبوضہ کشمیر کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی، ہاں مقبوضہ کشمیر کی میں نے بھی دیکھی، بالکل پورا جشن گلیوں میں باہر نکل آئے. اور مطلب یہ ہے کہ بہت ہی مشکل ٹارگٹ تھا جس کو اچیو کیا ہے. نیک ٹو نیک سر، نیک ٹو نیک بالکل. مطلب ایسے چل رہے تھے اور کھیل کبھی ادھر جاتا تھا کبھی ادھر جاتا تھا. اتنے سر آخری اوور یاد ہے آپ کو؟ آخری اوور میں کہتی ہوں لوگ کھا گئے ہوں گے اپنی انگلیاں سر، دانت تو کھائے، مطلب آپ کے ناخن تو کھائے گئے تھے. لیکن دیٹ واز امیزنگ. آپ سوچیں کہ سر وہ ڈریسنگ روم کی کچھ ایک دو ویڈیوز میرے سامنے آئی، کرکٹرز کا اپنا خود اتنا برا حال ہو رہا تھا کہ کیا ہوگا. آخری گیند سر 4 سکور کرنے ہیں، 3 گیندز ہیں and so many things and we will talk again کہ سر ٹیکنیکلٹیز کیا ہے کہ 180 رنز بنانے کیسے دیا ہے. عرفان ظہیر ہمارے ساتھ ہوں گے اور مظہر عباس کو بھی بڑا شوق ہے آج ہمارے ساتھ ہوں گے، تھوڑا سا ان سے بھی ٹچ کریں گے. لیکن ہم آگے چلتے ہیں آگے. آج جی مطلب کل رات کو زلزلے کے جھٹکے ریکارڈ کیے گئے. اسلام آباد، پشاور، KPK میں مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے. 5.3 زلزلے کی شدت تھی. اور افغانستان کا جو مرکز ہے ہندوکش میں مطلب کہا جاتا ہے اس کا مرکز تھا. 10 کلومیٹر گہرا اس کا مرکز تھا. شکر ہے کہ بہت زیادہ خوفناک نہیں ہوا. سر ہم متحمل بھی نہیں ہو سکتے اس وقت موجودہ صورتحال جو ہے سیلاب کی، ہم کسی بھی اور کسی قدرتی آفت کے متحمل نہیں ہو سکتے. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ یہ صورتحال ہے جو سیلاب کی اس کو بہتر کرے اور باقی کسی بھی دوسری قدرتی آفت سے ہمیں بچائے. تو یہ رات گئے سر کئی لیٹ شدید زلزلے کے جھٹکے جو محسوس کیے گئے ہیں، تو ہم دعا کرتے ہیں کہ پاکستان اس حوالے سے محفوظ رہے. یہ خبر شروع میں آپ کو دینی تھی، پتہ نہیں آپ لوگوں نے سر شدت اتنا محسوس نہیں کیا، یہاں تو اتنا محسوس نہیں کیا ہوگا، رات سوئے ہوں گے لوگ. لیکن رواں برس جون کے مہینے میں بھی 5 جو تھے زلزلے کے جھٹکے کے 5 وہ اسکیل کے اوپر اس کی بھی شدت تھی، وہ بھی محسوس کیے گئے تھے. تو بہرحال اللہ محفوظ کرے. جیسے سہا نے کہا ہے کہ مطلب ہم کافی آفات میں گھرے ہوئے ہیں. سیلاب نے بالکل بیڑا غرق کیا ہوا ہے اور ایران سے، افغانستان سے سبزیاں کی کچھ درآمد شروع ہوئی ہے جس کی وجہ سے پرائسز میں کچھ کمی آئی ہے. لیکن سڑکیں اگر سندھ سے بند ہو جاتی ہیں تو کراچی میں دوسرے شہروں میں بہت شدت زیادہ ہے، اس کی وجہ سے مہنگائی بھی بہت زیادہ ہے. ایک چھوٹا سا اپریسیشن نوٹ پروگرام کے آغاز میں ان تمام فاؤنڈیشنز کے لیے، ان تنظیموں کے لیے ایز اے انڈیویجول جو سر ٹک ٹاکرز کی بات کریں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کی بات کریں، چھوٹی آرگنائزیشن کی بات کریں، بڑی آرگنائزیشن کی بات کریں، سب اس وقت ایک قوم کے طور پر سر باہر نکلے ہوئے. میں نے بہت سارے لوگوں کو انڈیویجولی بھی اور ایز اے گروپ بھی کام کرتے ہوئے دیکھا ہے جو کہ امداد پہنچا رہے ہیں ان علاقوں میں جہاں پر اس وقت سیلاب زدگان آپ کی مدد کے منتظر ہیں، وہ انتظار کر رہے ہیں. تو سر یہ بہت ہی زبردست طریقے سے پوری قوم جو ہے وہ اس چیز میں جٹی ہوئی ہے اور یہ بڑا اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے، تھوڑے سے وہ لوگ جو بے ایمان ہیں ان کے بارے میں بھی متنبع کرنا ضروری ہے. لوگوں نے کیا کیا ہے کہ جو الخدمت ہو گئی یا مطلب JDC ہو گئے، ان کے جو ایڈز ہیں ان کے درمیان نکال کے اپنے فون نمبر ڈال کے اس طریقے سے وہ دھوکہ دے رہے ہیں اور وہ اکاؤنٹس میں پیسے کئی لوگوں کے غلط طریقے سے چلے گئے، فراڈ ہو گیا.
تو ان سے ذرا آپ ہوشیار رہیں اور کوشش کریں جب بھی آپ نے مدد دینی ہو جو بھی آرگنائزیشنز ہیں ان کے ایکچوئل نمبر جو ہیں وہ تلاش کر کے اس میں پیسے دیں. پیسے دینا بہت ضروری ہے. چیزیں کافی پہنچ گئی ہیں اس موقع کے اوپر. سب سے زیادہ ضرورت یہی ہوگی کہ لوگوں کو پیسے کی مدد کی جائے. اس سے ان کے گھر بنانے ہیں, بہت کچھ ابھی ہونا ہے, بہت کام ہونا ہے. تو اس حوالے سے میں اسی حوالے سے یہ پوسٹ دیکھ رہی تھی, آپ کی بات کو سیکنڈ کرتی ہوں کہ اب وہاں پر موجود جو لوگ آپ کو راشن پہنچا رہے ہیں ان کا بھی کہنا یہی ہے, وہ جو مدد کرنے کے لیے وہاں پہنچے ہیں, کہ اب ان کو راشن کی نہیں, اب ان کو پیسوں کی ضرورت ہے. وہ تمام سیلاب زدگان, تو اب آپ ان کی پیسے سے مدد کریں اور کوشش کریں کہ جس طرح سے سر بتا رہے ہیں کہ ویریفائی کرنا بہت ضروری ہے کہ کریڈیبلٹی کیا ہے ان اداروں کی جہاں پر آپ دے رہے ہیں اپنے پیسے امداد کے طور پر. آلدو آگے بڑھتے ہیں, اپنے ٹاپ سٹوریز کی طرف چلتے ہیں. ہم نے جو شروع میں یہ ساری باتیں کی, ہم نے اگر میچ کی بات کریں تو ہم اس کو ول ٹاک اگین آل دیز کے ٹیکنیکلٹیز کیا ہیں, لیکن آج کی ٹاپ سٹوری میں ہم پولیٹیکل پرسپیکٹیو سے جو چیز ٹاپ آف دا سٹوری ڈسکس کریں گے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کے لیے FIA شواہد اکٹھے کر رہی ہے, اور اس پر شوکت ترین صاحب آ کر یہ کہتے ہیں کہ حکومت رہتی تو سپتمبر تک IMF سے ہم IMF کی چھٹی کرا دیتے ہیں, جان چھڑا لیتے ہیں ان سے. پتہ نہیں وہ کن حقائق کی بنیاد پر یہ بات کر رہے ہیں, اس کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے آج کے پروگرام میں. بڑی ہے دیوانے کی ہونا ایسا نہیں تھا. بہرحال مطلب یہ ہے کہ بہت مشکل ٹاسک ہے. حالات ایک عرصے سے خراب چلے آ رہے تھے معاشی خاص طور پہ. تو شوکت ترین صاحب کے پاس ان کو پتہ نہیں ہے کہ ملک میں سیلاب آیا ہوا ہے اور زیادہ. ہاں آپ حکومت میں نہیں ہیں اسی لیے آپ ایسی بات کر رہے ہیں, حکومت میں ہوتے ہیں تو قطعی طور پر یہ ایسی چیزیں آپ کی زبان سے نہ نکلتی. آلدو اس کے علاوہ ہم آج کی ٹاپ سٹوری میں اس ایشو کو ڈسکس کریں گے جس پر سر بات کر رہے تھے کہ بے ایمانی, بدنیتی, آپ پتہ نہیں کہاں سے ایسے حالات میں بھی آپ کے دماغ میں آ جاتا ہے, ضمیر آپ کا کہاں ہوتا ہے. ملاوٹ مافیا جو ہے اس کے خلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی کے تابڑ توڑ یہ حملے جو جاری ہیں, وہ کہاں پر ریڈز کر رہے ہیں اور کہاں پر آپ اگر دیکھتے ہیں کوئی بدتمیزی کر رہا ہے یا بے ایمانی کر رہا ہے تو پھر آپ اسے کیسے ان تک پہنچا سکتے ہیں. اس کو آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. اس کے علاوہ ایک آدھی پوسٹ آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھی ہوگی کہ سیلاب زدگان کی بات تو ہم کر رہے ہیں, لیکن سر حاملہ خواتین بڑی تعداد میں ان علاقوں میں ہیں. بہت اہم ایشو ہے جس کے اوپر نورالہدیٰ شاہ صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا تھا, میں نے بھی وہ دیکھا تھا, اور بہت مدد کے لیے لوگ آ گئے. اور حقیقت یہ ہے کہ ظاہر ہے جب ہم کہتے ہیں 3.5-4 کروڑ لوگ متاثر ہوئے ہیں تو اس میں ہر طرح کے لوگ ہوں گے, چھوٹے بچے بھی ہیں, حاملہ خواتین بھی ہیں, ان سب کو مدد کی ضرورت ہے. تو اس حوالے سے جو بھی اور مدد چاہیے ہوگی وہ نورالہدیٰ شاہ رائٹر ہیں اور انہوں نے بڑی زبردست مطلب اس توجہ دلائی اس ایشو کی طرف, اور اس کے بعد لوگ کافی ایکٹیو ہوئے ہیں, سامنے آئے ہیں. تو دیکھنا یہ کہ مزید اب ان کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے, اس کو آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے. اس کے علاوہ آج کے لیے چیز پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے امداد چیریٹی بڑی خطیر رقم بھی دی جا رہی ہے اور راشن کے طور پر بھی مدد کی جا رہی ہے. تو اسی لیے آج کے دن کی مناسبت سے ورلڈ چیریٹی ڈے منایا جا رہا ہے. تو چیریٹی کے بارے میں سر ڈیٹیل میں بات کریں گے. اس حوالے سے تعریف کی جانی چاہیے. آغا خان سوئم جو ہیں ان کے بیٹے نے $1 کروڑ امداد کا اعلان کیا ہے, تو وہ بڑا زبردست ہے. اس میں $50 لاکھ ڈائریکٹ گورنمنٹ کو دیے جائیں گے اور $50 لاکھ جو ہیں وہ آغا خان فاؤنڈیشن کے تعاون سے خرچ کیے جائیں گے. بہت ہی خوش آئندہ ہے. وزیر اعظم نے ان کا شکریہ ادا کیا ہے اور ساتھ ہی ان کو کہا ہے کہ بحالی کے کاموں میں بھی آپ کے پاس ایکسپرٹیز ہے, آپ ہماری مدد کریں. دیٹ از ریئلی گڈ. یہ گڈ انیشیٹیوز ہیں. تو چیریٹی کے عالمی دن کے حوالے سے اس پر ہم آج کے پروگرام میں ڈیٹیل میں بات کریں گے. اس کے علاوہ لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ جس کے بارے میں ہم نے شروع میں بات کی, ایشیا کپ کے بارے میں بات کریں گے. سو اٹس ٹائم ٹو کم بیک دیٹ ٹرافی جو گھر واپس آ جائے گی, ہم دعا کر رہے ہیں, فنگر کراسڈ. اور ٹیکنیکلٹیز پر بھی بات کریں گے کہ بھئی اب اگر آپ نے 180 رنز بنانے دیے ہیں تو آگے کس طرح سے اس کو روکنا ہے اور جکڑ کر رکھنا ہے. آل دوستر چلتے ہیں اپنے ڈیلی ڈوز کی طرف. تو آج منڈے ڈیلی ڈوز میں پہلی خبر جو ہے وہ ہم نے اوبیسلی ہم دیکھتے یہ کہ ہم سیلاب زدگان کے بارے میں بات کرتے ہیں, ان کی مدد کے بارے میں بات کرتے ہیں, لیکن وہاں پر موجود لوگ بھی جو مدد کے منتظر ہیں وہ بھی مدد کر رہے ہیں سر وہاں پر موجود لوگوں کی. آپ نے دیکھا ہوگا ایک کلپ سوشل میڈیا پہ کہ رسی سے ایک برج بنایا ہے ایک بندے نے. جی وہ ہم نے شامل کیا تھا. آپ کی طبیعت جس سے ٹھیک نہیں تھی تو اسے ہم نے شامل کیا تھا اور اس نوجوان کا ذکر کیا تھا. سوات کے علاقے میں بحرین میں اس نے رسی کا پل بنا کے لوگوں کو اپنی مدد آپ کے تحت اس نے لوگوں کو پار لگایا.
بہت ہی ہمت والا کام اور اب ہے۔ سر اسی طرح کی ایک خبر یہ بھی ہے جو میں اس کو کنیکٹ کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ مٹیاری میں سر سیلاب متاثرین نے خیمے کو مسجد میں تبدیل کر دیا ہے، مطلب وہ خود بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے اپنی معاملات زندگی جو ہے جو شدید متاثر ہے اس وقت، اس کو کس طرح سے روٹ پر لے کے آیا جا سکے اور وہ چیزیں ٹھیک کر سکے۔ تو یہ مسجد ہے، چھوٹے چھوٹے بچے پڑھ رہے ہیں اور انہیں خیمے کو مسجد بنا لیا۔ بالکل ٹھیک ہے، اور اس میں مطلب کم از کم یہ دیکھیں کہ انہوں نے وہ جو بچے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر رہے تھے اس تعلیم کو متاثر نہیں ہونے دیا، انہوں نے اس کی بھی کنٹینیوشن جاری رکھی ہے۔ یہ بڑا زبردست کام ہے، اور ساتھ میں عبادت انسان کسی بھی حال میں ہو اس میں چھوڑ نہیں سکتا، اور پھر اللہ سے مدد مانگنی ہے آپ نے ایسے حالات میں، یہ ان کو بھی پتہ ہے۔ تو تمام تر چیزیں جب آپ سمجھیں کہ صفحہ 80 سے اس وقت آپ دیکھیں تو وہ ایریا آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا جہاں باقاعدہ ایک گاؤں یا دیہات موجود تھا، لیکن یہ خیمہ جو کہ رہنے کے لیے دی ہے، جو مدد کے لیے یہاں پر موجود لوگ جو مدد کر رہے ہیں وہ وہاں پہنچا رہے ہیں، تو اس خیمے میں رہنے کی بجائے فوری طور پر اس کو جو ہے نا وہ ایک چھوٹی سی مسجد بنایا۔ اب بچیاں سر بڑی تعداد میں زیادہ ہے نا، لڑکوں کی نسبت بچیاں زیادہ پڑھ رہی ہیں قرآن پاک اور سپارہ۔ ہاں بہت اچھی ہے وہ، مطلب جیسے اقبال نے کہا تھا نا، مطلب مسلمان کے لیے تو آگے آئیں لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روح ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ تو مطلب وہ اقبال کا ہے، اس حوالے سے میں نے پڑھ دیا، لیکن یہاں پہ تو جنگ سے زیادہ کی ایک خوفناک صورتحال ہے جس میں یہ ہمت کی بات ہے ان لوگوں کی جنہوں نے مسجد بنا کے اور اپنے آپ کو اس مشکل حالت میں بھی بھولنے نہیں دیا کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ اور یقیناً یہ ان کی بھی اور ہماری بھی سوچ بھی یہی ہے، اور کامل ایمان بھی اسی بات پر ہے کہ اللہ پاک ہی ہمیں اس آفت سے بچا سکتے ہیں اور اللہ پاک ہی ہمیں اس آفت سے نکال سکتے ہیں۔ تو یہ دعا کرنا اور یہ مسجد بنانا بہت ضروری تھا اور وقت کی ہم ضرورت تھی۔ آل دو آگے بڑھتے ہیں، اگلی خبر جو ہے بڑی انٹرسٹنگ سی ہے سر۔ سوشل میڈیا پہ جب میں نے دیکھا تو میں نے سوچا کہ میں جس چیز کو پسند کرتی ہوں اپنے بچوں کا نام اسی چیز پہ رکھ لینا چاہیے۔ یہ جناب ایک شہری ہے، یہاں کے تو نہیں ہے خیر، لیکن ان کی بیوی کو پکوڑے بڑے پسند تھے، ان کی سر ہو گئی اولاد کا نام پکوڑا رکھ دیا۔ یہ بھارتی شہری ہیں اور انہوں نے برطانیہ میں ایک ریسٹورنٹ بنایا ہوا ہے، بیوی صاحبہ کو کہتے ہیں پکوڑے بڑے پسند تھے، اور ریسٹورنٹ میں سب سے جو زبردست چیز بکتی بھی ان کی تھی وہ پکوڑا ہی تھی، تو وہ اتنے متاثر ہوئے، بیٹی کا نام انہوں نے پکوڑا رکھ دیا۔ اب پتہ نہیں بیٹی بڑی ہو کے کہے گی میرے ساتھ کیا زیادتی کر دی آپ نے۔ سیریسلی، لیکن وہاں پہ میرے خیال سے نام اتنے عجیب و غریب ہوتے ہیں، اگر آپ برطانیہ کی بات کریں یا اگر آپ کو ہندوستان سے تعلق ہے، آپ کا بنگلہ دیش سے یا پاکستان سے، جو لوگ وہاں رہتے ہیں ان کے مکس ہی نام ہوتے ہیں۔ تو سر لیکن آخر واپس تو آنا ہوتا ہے نا، بھارت بھی چکر لگے گا یا لاہور بھی چکر لگے گا، تو آپ کسی کو بلائیں پکوڑا کہہ کے، کیسا لگتا ہے آپ کو؟ ہم تو چھیڑتے ہیں پکوڑا کہہ کے۔ ہاں مطلب میں وہی کہہ رہا ہوں کہ عام طور پہ چھیڑ ہوتی ہے وہ پکوڑے، مطلب یا تمہارا ناک پکوڑے جیسا ہے، ناک کے بارے میں خاص طور پہ کہتے ہیں ناک پکوڑے جیسا ہے، جو مطلب اچھی شکل کا نہ ہو تو مطلب یہ پتہ نہیں بیٹی کو پکوڑا کہہ کے کیا، پیار سے کہہ لیں، لیکن بیوی سے محبت کی انتہا دیکھیں آپ۔ ہاں بیٹی کا نام برباد کر دیا، پکوڑا رکھ دیا، لیکن بیوی سے محبت کا اظہار کر دیا۔ چلے جی اب دیکھتے ہیں آپ کی جو برتھ سرٹیفکیٹ پہ نام جاتا ہے یا پھر بس بیوی اس کو روک دیتی ہے، بیوی کو ہی پتا ہوگا کہ کام خراب ہے۔ اور دو بڑھتے ہیں، اگلی خبر بھی بہت انٹرسٹنگ سی ہے۔ ریکارڈ تو ہم شامل کرتے ہی ہیں اپنے پورے رن ڈاؤن میں اور پوری ڈیلی ڈوز میں۔ یہ امریکی یوٹیوبر ہے جناب جنہوں نے 24 گھنٹوں میں باسکٹ بال کے 5 ریکارڈ توڑ ڈالے ہیں، اور یہ انہوں نے سر بیہائنڈ دا بیک یہ شاٹ جو ہے وہ انہوں نے مارا سر۔ کمال ہے بھائی، مطلب اتنی دور سے بال پھینکنا، پھر اپنی بیک کر کے پیچھے سے بال پھینکنا، اور 80 فیٹ کی دوری سے انہوں نے یہ مطلب وہ کیا ہے جو کمال ہے۔ مطلب جو سامنے والا ہے وہ تو تقریباً 84 فیٹ ہے اور وہ سیدھا باسکٹ میں گیا ہے، اور جو بیہائنڈ دا باسکٹ کر کے انہوں نے کیا ہے وہ بھی 80 فیٹ کا ہے۔ اور پھر یہ یوٹیوبر ہے، مطلب اوبویسلی باسکٹ بال ان کا شوق ہوگا، بہت زیادہ کھیلتے ہوں گے، بٹ ہی از ناٹ پروفیشنلی یا باسکٹ بالر نا۔ اگر آپ اوور آل دیکھیں تو وہ ایک یوٹیوبر ہے۔ باسکٹ بال سر یہ جو ہے نا بیسیکلی پہلے ان کا ریکارڈ تھا 113 فٹ 6 انچز سے پھینکے گئے طویل شاٹ کا، پہلے یہ ان کا ریکارڈ تھا، اور اب یہ بیہائنڈ دا بیک شاٹ سے ویسے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ سامنے سے آپ کو دیکھو، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے سے آپ نے کہاں پہ نشانہ لگانا ہے، کہاں سے آپ نے تھرو کرنی ہے، لیکن بیہائنڈ دا بیک تو بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھا امریکہ میں بھی رہا ہوں، وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ تقریباً ہر گھر جو ذرا سا بڑا ہوتا ہے نا، اس میں لوگوں نے اتنا شوقین ہیں لوگ باسکٹ بال کے کہ وہ بنایا ہوتا ہے انہوں نے گیراج کے ساتھ اپنے، اور وہ کھیلتے رہتے ہیں، پریکٹس کرتے رہتے ہیں۔ تو اس بندے نے بھی پتہ نہیں کتنی پریکٹس کی ہے، میرے خیال میں یہ تو
عجیب و غریبی چیز ہے. اور ہمیں تو صرف آج کا شاٹ نظر آ رہا ہے جناب, ہمیں تو صرف آج کی عالمی ریکارڈ نظر آ رہا ہے. یہ پکچر, یہ ویڈیو انہوں نے لگائی اور گینس بک ورلڈ ریکارڈ میں ان کا نام بھی آ گیا ہے. انہوں نے فوری طور پر دیکھا اور انہیں پتہ لگا کہ بھئی یہ تو کوئی عام بات نہیں ہے. ہمیں آج کی پکچر نظر آ رہی ہے لیکن ایسا نہیں ہے سر. پتہ نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ روزانہ گھر سے نکلتے وقت کوئی 20-30 شاٹ بلکہ 200-300 شاٹ تو لگا کر ہی جاتے ہوں گے. اس کی وجہ سے تو اتنی پریکٹس ہے اور پھر اب یہ جی عالمی ریکارڈ بنا لیا. اچھی بات ہے, گڈ ون. اچھا جی, آخری ہمارے ڈیلی ڈوز کی اور بڑی زبردست سی ہے اور ملتان سے ان کا تعلق ہے سر. اور یہ ہے ہماری وہاں کی, نام ان کا میں آپ کو بتاتی ہوں نام ان کا کیا ہے, لیکن وہ جناب کہتی ہیں کہ میرا قد ہی میری طاقت ہے, ملتان کی بلند حوصلہ سماجی کارکن. اور سر ان کا نام ہے ہمارے پاس مریم جان ان کا نام ہے. چھوٹا سا قد ہے ان کا لیکن معاشرے میں اتنی ایکٹیو ہیں. اور بڑے قد کے وہ لوگ جو مایوس ہیں, پریشان ہیں, سماجی کارکن کے طور پر یہ کام کرتی ہیں اور لوگوں کی مدد کرتی ہیں. بہت زبردست کام ہے. مطلب یہ ہے کہ آدمی کسی بھی چیز کو اپنی جو معذوری ہے اس کو بھی آڑے نہ آنے دے اور ایسے کام کرے کہ لوگ خود آ کے آپ کو کہیں کہ آپ مثال بن گئے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی کہ جو فزیکلی پورے طور پہ فٹ ہیں. اللہ پاک نے ان کو فٹ بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو مطلب قد سے تو نہیں نوازا لیکن اور صلاحیتوں سے نواز دیا ہے اور جس کی بنیاد کے اوپر یہ سماجی خدمت کر رہی ہیں, لوگوں کی مدد کر رہی ہیں. تو مریم شاباش, اسی طرح حوصلے سے بڑھتی رہو اور اسی طرح لوگوں کے کام کرتی رہو. آپ یہ دیکھو جس طرح سے آپ ہماری بہت پیاری لگ رہی ہیں, دیکھیں نا, مطلب اپنے آپ کو if you're talking about the whole attire اور آپ ان کا کانفیڈنس لیول دیکھیں. if you are talking about western wear اور eastern wear دونوں انہوں نے کیری کیے ہوئے ہیں. اور جب وہ فیلڈ میں جاتی ہیں تو ہر طرح آپ کو پتہ ہے بعض اوقات دراز قد کے لوگ بھی اتنا حوصلہ نہیں رکھتے, اتنی ہمت نہیں رکھتے, یا آپ کوئی ان کو توفیق نہیں ہوتی. ہم نہیں دیکھتے فیلڈ میں اتنے بڑے بڑے لوگوں کو جو مکمل انسان ہوتے ہیں جیسے کہ سر کہہ رہے ہیں. لیکن وہ معذور ہے سر, معذوری کو اپنی معذوری نہ بنایا جائے, کمزوری کو اپنی کمزوری نہ بنایا جائے. یہ ان جیسے لوگ ہمیں سکھاتے ہیں. ان کو انشاءاللہ تعالیٰ کسی وقت بلائیں گے ہم اپنے پروگرام میں بھی, کوشش کریں گے یہ ہمارے ساتھ شامل ہو, ان کے سفر کے بارے میں جانیں کس طریقے سے یہاں تک پہنچی اور کس طریقے سے مدد کرتی ہیں. اور اپریسیشن جو ان کو دنیا بھر سے مل رہی ہے, صرف پاکستان سے نہیں, دنیا بھر سے لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں ان کی اس ایفرٹ کو, اس بارے میں بھی جانیں گے. ضرور ہم کوشش کریں گے ملتان سے اگر آ جائیں تو موسٹ ویلکم, نہیں تو ہم ایک کام کریں گے ہم ان کو اسکائپ پہ ساتھ لے لیں گے, لیکن آپ سے ملاقات ضرور کرائیں گے بیکاز یہ آپ اور ہم جیسے لوگوں کے لیے بھی ایک ہمت ہے, ایک مثال ہے. سو ہم نے اب لینی ایک چھوٹی سی بریک, ہم آتے ہیں واپس, آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ پبلک. ویلکم بیک آفٹر دا بریکس. اس سے پہلے کہ پولیٹیکل سیگمنٹ شروع ہو اور ہمارے سینئر اینالسٹ جو ایک میرے ساتھ بیٹھے ہوئے اور مظہر عباس صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, دونوں شروع ہو جائے کہ آج کیا صورتحال ہے, عمران خان صاحب کیا کریں گے, نواز شریف کیا, سب آپ چھوڑیں نواز نے کل کیا کیا, کل کے میچ کی بات سے شروع کر لیتے ہیں. انڈیا پاکستان کا میچ ہم سب نے بہت انجوائے کیا, آپ نے بھی بہت کیا ہوگا. میچ پہ تھوڑا سا چٹ چیٹ ہو جائے پہلے تھوڑی سی. نہیں, کرکٹ کا تو مجھے بہت پرانا ہے. بتا رہے تھے عبدالرؤف صاحب, دلی بھی یونیورسٹی تک کرکٹ کھیلی ہے, اب بھی بہت سے کرکٹر سے بڑی دوستی رہی ہے, خبریں بھی بڑی بریک کی ہیں, لیکن اسپورٹس رپورٹر ایز سچ کبھی بھی نہیں رہا. لیکن یہ کہ کل کا میچ ظاہر ہے بہت میرا خیال ایک اچھا میچ تھا. ایک ایسی اسٹیج تھی کہ کوئی بھی جیتتا تو آپ کو افسوس نہیں ہوتا, یعنی ظاہر ہے ہمیں خوشی ہوئی پاکستان جیت گیا, لیکن اگر کسی اسٹیج پر آ کر پاکستان وہ میچ ہار بھی جاتا تو افسوس ضرور ہوتا, لیکن یہ تھا کہ ایک اچھا میچ کھیل کر آپ ہارے. اصل اسپرٹ یہی ہوتی ہے کہ آپ اچھا کھیل کر, جیت اور ہار کھیل میں ہوتی ہے. اور بہت اچھا جو مجھے سب سے زیادہ کل کے میچ میں اور پچھلا بھی جو پاکستان انڈیا کا, وہ دونوں ممالک کے جو لوگ تھے وہ اسٹیڈیم میں موجود تھے, کا جو ساتھ مل کر ایک کسی کے ہاتھ میں پاکستان کا جھنڈا, کسی کے ہاتھ میں انڈیا کا جھنڈا, لیکن ان کے چہروں پہ ٹینشن نہیں تھی, ان کے چہروں پہ اس طرح کی ٹینشن نہیں تھی کہ ایک دوسرے سے تناؤ نظر آ رہا ہو. یہ اسپرٹ جو ہے یہ بہت زیادہ مسنگ ہے, اور میں ہمیشہ سے اس پر میں نے لکھا بھی اور ہمیشہ سے بلیو کرتا ہوں کہ اسپورٹس جو ہے وہ آپ کے رویوں میں تبدیلی لے آتا ہے, معاشرتی رویوں میں تبدیل لاتا ہے. آپ کو جیت اور ہار کا پتہ ہوتا ہے, اور ہار قبول کیسے کی جاتی ہے اس کا بھی کھیل میں اگر آپ کو فروغ دیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے
کہ جب کھیلتا ہے آدمی تو اسے پتا ہوتا ہے کہ وہ ہار بھی سکتا ہے، لیکن کھیلتا وہ جیتنے کے لیے ہے. تو یہ جو اسپورٹس کی فلسفی ہے وہ ہم نے بدقسمتی سے کبھی بھی اپنے نظام کا حصہ نہیں بنائی. ہم نے اس کھیل کو کبھی بھی فروغ نہیں دیا. چاہے وہ آپ دیکھیں ایک زمانے میں ہاکی کا عروج تھا، آج بھی وہ ہمارا قومی کھیل ہے، لیکن اس کی حال ویسے ہی ہے جیسے قوم کا حال ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک اسی ہے. طریقے سے آپ باقی کھیلوں میں بھی دیکھ لیں. اسکواش میں ہم ورلڈ چیمپئن تھے، آج کہیں نظر نہیں آتے ہم اسکواش کے اندر. تو زبو حالی جو ہے ہماری معاشرتی زبو حالی جو ہے کھیلوں کے میدان میں بھی ہم دیکھیں. کرکٹ کا میدان ہے جس میں ابھی ہم جو ہے وہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں. لیکن فٹ بال کے آپ دیکھیں کہ فٹ بال یہ ابھی قطر میں ہونے والا ہے فیفا ورلڈ کپ. آپ کی فٹ بال کی خدمت انہوں نے لی ہے سیکیورٹی کے لحاظ سے. آپ فیفا میں سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے. ہم نے سالہ سال ہمارے یہاں جو ہے فٹ بالرز جو ہے وہ ایسے اچھے فٹ بالرز پیدا ہوئے، لیکن ان دی اینڈ فٹ بالر ہوں، باکسرز ہوں، ایتھلیٹس ہوں، ایتھلیٹکس میں کوئی پرفارم کر دیتا ہے تو ہم اسے سر کا تاج بنا لیتے ہیں، لیکن اس میدان میں ہم کچھ نہیں کرتے. تو کھیلوں کو ہمارے سسٹم کا حصہ ہونا چاہیے اور اسے ایک ایسا حصہ بنانا چاہیے میثاق کا کہ جس میں آپ کھیلوں کو جو بھی حکومت آئے اس کو فروغ دے، کیونکہ اس سے آپ کے معاشرتی رویوں میں، ہمارے سماجی رویوں میں تبدیلی آتی ہے. سر آپ جتنا اچھا انالیسس کر رہے ہیں اس پر پورا شو کر سکتے ہیں ہم اسپورٹس اسپرٹ کیا ہے اور یہ کہاں ضروری ہے. مگر اس میں ایک بات اور بھی ہے، مطلب اگر سماجی رویوں اور اس حوالے سے بات کریں ہم تو وہ کہتے ہیں کہ ترقی جو ہوتی ہے وہ ہمہ جہتی ہوتی ہے اور زوال بھی ہمہ جہتی ہوتا ہے. تو حقیقت میں مطلب وہ بات ہمیں صاف نظر آتی ہے کہ ملٹی ڈائمینشنل جو اپروچ اگر رکھی جائے یا مطلب جن ملکوں کی نہیں ہے انہوں نے نقصان کیا اٹھایا. بالکل ایگزیکٹلی. میں تو بہت سی ہمارے سیاسی رویوں کو دیکھ لیں. ایک رویہ وہ ہے جو ہم نے تاریخ میں نیلسن منڈیلا کا دیکھا کہ اس نے ہی لیڈ بائی ایگزامپل، یعنی وہ 34 سال جیل میں رہا، اس کے بعد ملک کے صدر بنے اور اس کے بعد ہٹ گئے. وہ یہ نہیں کہ وہ اقتدار سے چمٹے رہے. اس کے بعد وہ کبھی بھی دوبارہ جنوبی افریقہ کے صدر نہیں بنے. لیکن آج جنوبی افریقہ کے صدر کا نام مجھے اور آپ کو نہیں پتا. ہم جنوبی افریقہ کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں تو نیلسن منڈیلا کی وجہ سے. بالکل یہ کیریکٹرز، یہ کردار جو ہوتے ہیں یہ آپ کو اس طرف لے جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے ہمیں، کیونکہ ہم صرف سیاسی بحث جب کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کھیلوں پہ بحث کریں گے تو وہ سیاسی نہیں ہوگی. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اب اگر ہم سیلاب کی پر گفتگو کریں گے تو وہ سیاسی نہیں ہے. سیاست ایک بہت وسیع سبجیکٹ ہے. سیاست میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں. ہم نے بہت کنفائن کر دیا ہے پالیٹکس کو چند سیاسی جماعتوں کی حد تک، لیکن ہم نے سیاست کو بحیثیت ایک پبلک سروس کے کبھی بھی ایڈریس نہیں کیا کہ جو لوگ اس وقت عوامی خدمت انجام دے رہے ہیں سیلاب زدہ علاقوں میں، وہ بھی دراصل سیاست ہی کر رہے ہیں پبلک سروس کر کے. ہم نے سیاست کو پبلک سروس سے ہٹا دیا ہے اور ہم نے اس کو کنفائن کر دیا ہے اسلام آباد کے 24 کلومیٹر اسلام آباد تک. میرا خیال ہے سیاست اس سے بہت بڑا اور بہت وسیع موضوع ہے. اچھا، کل ذرا آ جاتے ہیں ٹاپک پہ. سب سے پہلے تو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، مطلب کل جو عمران خان کے حوالے سے آج اخبار میں خبریں لگی ہوئی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ کوئی تگڑا آرمی چیف آ گیا تو یہ ڈرتے ہیں کہ وہ پھر ان سے حساب مانگے گا. یہ کیا بیان دے دیا عمران خان نے؟ اگرچہ وہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں انہوں نے تردید بھی کی ہے اس کی، لیکن تمام اخبارات نے اس کو چھاپا ہوا ہے اور وہ یہ ہے کہ نواز اور زرداری اپنا محب اپنا آرمی چیف لانا چاہتے ہیں. اس حوالے سے ذرا بات کرو، یہ بیان عمران کو دینا چاہیے تھا کیا اگر انہوں نے دیا ہے تو؟ دیکھیں رؤوف صاحب، اگر میں نے وہ کلپ تو نہیں سنا جو اگر کلپ ہے، کیونکہ اب تو ان کی تقریر پتہ نہیں کس حد تک لائیو دکھائی جاتی ہے نہیں دکھائی جاتی، اس کے باوجود کہ آرڈر ہے کہ لائیو دکھایا جائے. لیکن ظاہر ہے ہر چینل کا ڈیلے سسٹم ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے تحت تو اگر ایگزیکٹ ان کے ورڈز کیا تھے وہ مجھے نہیں پتا. لیکن جو رپورٹ ہوا ہے اگر وہ صحیح ہے تو میرا خیال ہے عمران خان نے ریڈ لائن کراس کر دی ہے. وہ ریڈ لائن جو ہے وہ بہت خطرناک ہے. مطلب آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے جو 4 یا 5 سینئر موسٹ ہوتے ہیں اسی میں سے آرمی چیف کو لے کر آیا جاتا ہے. تو اب آپ کوشچن کر رہے ہیں کہ جو آپ کی پسند کا اگر نہیں ہوا
تو آپ اس کو کیا اس کیٹیگری میں رکھیں گے؟ اور یہ پوری فوج کی ساکھ کو متاثر کرنے کے مترادف ہے یہ بیان، اگر یہ بیان اسی طرح دیا ہے. کیونکہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو اگر آپ کی پسند کا نہیں ہوا آرمی چیف تو وہ تگڑا نہیں ہوگا، وہ کمزور ہوگا. آپ اس ملک کی مسلح افواج کے سربراہ کو اس کیٹیگری میں لا رہے ہیں، اس کنٹروورسی کا حصہ بنا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب نے بعض ان کے جو بیانات ہوتے ہیں وہ نظر یہ آتا ہے کہ وہ چاہے وہ آؤٹ آف فرسٹریشن ہو یا جو بھی ہو، لیکن وہ بعض سچویشنز میں ایک ریڈ لائن کراس کر جاتے ہیں، جس کا شاید انہیں بعد میں تدارک ہوتا ہے تو پھر یہ وضاحتیں آتی ہیں اور جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ یا تو میرا مقصد یہ نہیں تھا یا مجھے غلط سمجھا گیا. لیکن یہ مسلسل ہو رہا ہے، خان صاحب مسلسل جو ہے وہ لوز بال کرا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، لوز بال کرا رہے ہیں. اور آپ اگر یہ دیکھو تو مطلب یہ بات صحیح ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے خان صاحب فرسٹریشن کا شکار نظر آ رہے ہیں. یہ فرسٹریشن کیوں ہے؟ مطلب کس وجہ سے ہے؟ اس سے وہ کیوں نجات نہیں پا رہا ہے؟ اس کی ایک بڑی بنیادی وجہ جو مجھے لگتی ہے وہ یہ کہ لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں، بہت بڑی تعداد میں لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اسٹریٹجی مجھے خان صاحب کی نہیں سمجھ میں آ رہی اور وہیں وہ کنفیوژن کا شکار مجھے نظر آتے ہیں. جس طرح عدم اعتماد کی تحریک اگر اس وقت کی اپوزیشن کی کوئی سیاسی غلطی ہم کہیں تو عمران خان صاحب نے قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے کے میرے نقطہ نظر سے پہلی بڑی سیاسی غلطی کی، ورنہ وہ اندر اور باہر دونوں طرف پریشر بلڈ کر سکتے تھے اور زیادہ دباؤ میں لا سکتے تھے اس حکومت کو. پھر انہوں نے بہت جلدی ایک ایکسٹریم لائن لے لی 25 مئی والی کہ 25 مئی کو جو ہے اسلام آباد کا گھیراؤ کر لیں گے، اور ان کے نقطہ نظر سے کہ اسلام آباد میں اگر ہم گھس گئے تو پھر ہم استعفیٰ لے کے جائیں گے. وہ ان کو کامیابی نہیں ہوئی. پھر انہیں یہ لگا کہ شاید الیکشن کمیشن ان کے دباؤ کے تحت تبدیل کر دیا جائے، وہ تبدیل ہوتا نظر نہیں آ رہا. پھر ان کو لگا کہ الیکشن اسی سال ہو جائیں گے، اور اب تمام جو ہے لوگ اس بات پہ تقریباً متفق ہیں کہ الیکشن اس سال ہوتے نظر نہیں آ رہے. تو وہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو اب ایک آخری جو وہ انہوں نے جو حملہ کیا ہے اور جو اپنا مطالبہ کیا ہے وہ بھی اسی فرسٹریشن کا کہ نومبر میں جو بھی بڑی تقرری ہو وہ ایسی نہ ہو جو ان کے بقول جو ہے ان کے لیے مشکلات کھڑی کر دے. تو میرا خیال ہے ان کے کوئی بھی اس کے باوجود کہ لوگ ان کے ساتھ ہیں، بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں، لوگوں کا ٹرینڈ ان کے حق میں جاتا نظر آتا ہے، لیکن وہ جو ان کے مطالبات ہیں وہ بھی ایک بھی کوئی مطالبہ ان کا اب تک تسلیم ہوتا نظر نہیں آ رہا، اور اب وہ عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں. اچھا مظہر یہ بتاؤ کہ اس موقع کے اوپر عمران خان صاحب کو کیا جلسے کرنے چاہیے جب قوم خاص طور پہ اتنے شدید رنج میں مبتلا ہے، مسائل کا شکار ہے، سیلابوں نے برا حال کیا ہوا ہے؟ بالکل نہیں کرنے چاہیے. ان کو ان جگہوں پر ہونا چاہیے، ان کی موجودگی ہونی چاہیے ان جگہوں پر. آپ دیکھیں کہ سندھ میں وہ اب تک نہیں آئے ہیں، یعنی سندھ میں 2 جلسے انہوں نے کرنے تھے ملتوی کر دیے. تو کیا آپ صرف جلسے کرنے آ رہے تھے؟ اس کا مطلب ہے وہ ٹریول نہیں کر رہے وہ ان علاقوں میں. یعنی کچھ جگہوں پہ خیبر پختونخوا میں چلے جاتے ہیں. ان کا پورا فوکس اور اتنی بڑی فالوئنگ ہے ان کی کہ وہ اگر اپنے تمام ورکرز کو، والنٹیئرز کو اس طرف لگا دیں تو وہ بہت بڑی جو ہے لوگوں کو ڈھارس بندھے. وہ ٹیلی تھون کر رہے ہیں، پیسہ جمع کر رہے ہیں. مجھے نہیں پتا ایگزیکٹلی کتنا پیسہ جمع ہوا ہے نہیں ہوا، کیونکہ لوگ پلیجز کرتے ہیں، کس حد تک اسے پورا کرتے ہیں، لیکن وہ بھی ایک اچھی ایفرٹ ہے. لیکن جلسے کر کے آپ جو ہے وہ اپنی سیاسی ٹیمپریچر کو ایک طرف بڑھا رہے ہیں اور دوسری طرف آپ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ آپ سے آدھے سے زیادہ ملک سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے. تو میرا خیال ہے اس کو تھوڑا سا ریویو کرنے کی ضرورت ہے. لیکن لگتا نہیں ہے، لگتا یہ کہ عمران خان ان کی جو ڈائریکشن ہے ان کے نزدیک اسی ڈائریکشن پر وہ چلنے کو بہتر سمجھتے ہیں. اب وہ شاید اکتوبر کے لیے مجھے لگتا یہ ہے کہ اکتوبر میں وہ لانگ مارچ کی بھی کال دے دیں گے، اور ان کا ارادہ یہ ہے کہ نومبر کی بڑی تقرری سے پہلے وہ اسلام آباد کو بلاک کرنے کی اٹیمپٹ کریں. اچھا یہ بتاؤ، جیسی فرسٹریشن عمران خان صاحب کو نظر آ رہی ہے ایسی فرسٹریشن مجھے تو لگتا ہے شوکت ترین کی بھی ہے. شوکت ترین صاحب کے بیان کو ذرا دیکھ لیں. انہوں نے کہا کہ اگر ہم حکومت میں ہوتے تو ستمبر تک IMF کی چھٹی کرا دیتے.
یہ کس بلبوتے پہ یہ بات کہہ رہے ہیں؟ ستمبر تک کیسے IMF کی چھٹی کرا دیتے؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ جو ہمارا معاشی بحران ہے وہ کیا ہے، کس طرح کا ہے، اور کیا وہ پتہ نہیں کہاں سے وہ امداد لے کے آتے؟ مسئلہ یہ کہ شوکت ترین صاحب نے یہ بات اس وقت کیوں نہیں کی جب وہ اقتدار میں تھے جب حکومت تھی. آپ کہتے کہ یہ IMF کا آخری سال ہے، یہی کہہ دیتے کہ یہ IMF ہم آخری بار IMF میں جا رہے ہیں. یہ میرا خیال ہے آفٹر تھاٹس ہیں وہ. دراصل اگین وہ میرا خیال ہے جو ان پر ایک دم اٹیک ہوا ہے، کاؤنٹر اٹیک ہوا ہے، اس سے وہ مجھے پریشان نظر آتے ہیں. اور میں ظاہر ہے میں بالکل یہ نہیں کہوں گا کہ وہ محب وطن نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم جیسے بہت لوگ محب وطن ہیں، شوکت ترین بھی محب وطن ہیں. سیاسی غلطیاں ہوتی ہیں آدمی سے، بیانات اس طرح ہو جاتے ہیں کہ اس کے نقصانات ہوتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ وہ غدار ہیں، ان کو غداری کا سرٹیفکیٹ دینا، یا ایون عمران خان کو غداری کا سرٹیفکیٹ دینا، یا کسی کو بھی، یہ میرا خیال ہے اس بحث کو ہمیں یہاں ختم کرنا چاہیے کہ کوئی کون غدار ہے، کون یہ ہے. یہ میرا کام نہیں ہے. یہ جو ہے کسی کا بھی فار دیٹ میٹر آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن غداری کے سرٹیفکیٹ ہم نے اس ملک میں دیکھے ہیں کہ جب بھی دیے گئے ہیں وہ محب وطن کو ہی دیے گئے ہیں. آپ یہ دیکھو پاسٹ میں بھی مطلب جن لوگوں کو ہم نے محب وطن قرار دینے سے انکار کیا تھا، بلکہ اب تو حکومت ہی اگر دیکھا جائے تو ان کو بھی ہم نے جو کیمپین چلائی تھی شہباز شریف کے خلاف، نواز شریف کے خلاف، وہ بھی یہی تھی کہ یہ محب وطن نہیں ہے. اب وہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اب یہاں سے اگر جو ٹرینڈ PTI کا تھا تو پھر یہ ٹرینڈ ان کا بھی غلط ہے، نون لیگ کے لوگوں کا، جو ان کے بہت سے لوگ یہ الزام لگاتے ہیں. یہی مسئلہ ہے ہمارا رؤف صاحب کہ ہم جو ہے وہ تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے. یعنی جو قوانین ہمارے اپنے اوپر لاگو ہوتے ہیں، جب ہم حکومت میں آتے ہیں تو ان قوانین کو ختم نہیں کرتے بلکہ ان کو اپنے مخالفین پر لاگو کرتے ہیں. اور یہی جو رویہ ہے ہمارا، اسی رویے سے ہمارا سیاسی نظام مضبوط نہیں ہو رہا. اسی رویوں سے، کیونکہ ہم بجائے اس کے کہ جو ہم پہ سختی کی گئی، جن قوانین کا سہارا لے کے ہمیں نااہل کیا گیا، جن قوانین کا سہارا لے کے ہمیں غدار قرار دیا گیا، جن قوانین کا سہارا لے کے ہمیں پابند سلاسل کیا گیا، ہم بجائے اس کے کہ ان قوانین کو تبدیل کریں، ہم جب حکومت میں آتے ہیں تو انہی قوانین کو اپنے مخالفین کے خلاف استعمال کرتے ہیں. جب تک یہ رویے تبدیل نہیں ہوں گے میرا خیال ہے چیزیں بہتر نہیں ہوں گی. پتہ نہیں ہم نے تاریخ سے سبق بھی نہیں سیکھا. ہم مجیب الرحمان کو ہم نے غدار قرار دے کے، حالانکہ وہ فاطمہ جناح کے ساتھیوں میں سے تھے، ہم نے ان کو کیا کیا مطلب ان کے ساتھ نہیں کیا. فیض صاحب کو ہم نے غدار قرار دیا، حبیب جالب کو ہم نے غدار قرار دیا. ایک لمبی طویل فہرست ہے. یہی ہے. اس میں آپ دیکھیں نا جی ایم سید آج بھی سندھ اسمبلی کے فلور کے اوپر جی ایم سید کی وہ قرارداد لکھی ہوئی ہے جو پاکستان بنانے کی قرارداد انہوں نے پیش کی تھی اور اسمبلی کے. اور وہی جی ایم سید کچھ سالوں بعد جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ہو گئے. اور یہ نہیں کہ انہوں نے کبھی بھی اپنی جو ان کے خیالات تھے اس سے انہوں نے یہ کہا ہو کہ یہ غلط ہیں. وہ اس پہ ڈیفینڈ وہ کرتے تھے کہ میں کیوں پاکستان کے حق میں تھا اور پھر پاکستان کے خلاف کیوں ہو گیا. اور وہ تو کہتے تھے مجھے عدالت میں پیش کرو، میں اعترافی بیان دینا چاہتا ہوں. لیکن ہوا یہ کہ ان کو بھی استعمال کیا گیا. پیپلز پارٹی کی جب حکومت ختم کی گئی تو جنرل ضیاء الحق نے گلدستہ بھیجا ان کو جو ہے، اور باقاعدہ ان کو یوز کیا اگینسٹ پیپلز پارٹی، یوز کرنے کی کوشش کی. تو ہمارے یہاں جو ہے اس طریقے کے رویے رہے. یہی نیب کا حال کیا ہم نے بھٹو صاحب کے زمانے میں کہ نیب کے اوپر نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی لگا کے ان کو، بلوچوں کو اور پختونوں کو غدار قرار دینے کی کوشش کی، ان کی لیڈرشپ کو. یہ مجموعی سیاسی رویہ ہے ہمارا. یہ مجموعی سیاسی رویہ ہے جو ہر جماعت میں اس وقت پناہ ہے اور کوئی بھی اس کو ختم کرنے کی وہ نہیں ہو رہا. آج عمران خان آپ کا دشمن نظر آ رہا ہے تو عمران خان پہ وہ سارے الزامات لگا دیے جائیں گے جو کل آپ کے اپنے اوپر لگے تھے اور آپ نے اسے کنڈیم کیا تھا. میرا خیال ہے پاکستان کو ایک بڑے میثاق سیاست کی ضرورت ہے. پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو ایک میثاق سیاست کی ضرورت ہے جس میں کم از کم آپ اختلافات بالکل رکھیں، ایک دوسرے کے خلاف آپ کے نظریات الگ ہو سکتے ہیں لیکن ایک بات پر متفق ہوں کہ اس ملک میں کوئی غدار نہیں ہوتا. اس ملک میں سیاسی مخالفین ہوتے ہیں
ان کو خدا کے لیے غداری کے سرٹیفکیٹ، کسی کو کافر کے سرٹیفکیٹ، یہ سرٹیفکیٹ دینے کی روایت جو ہے یہ اب ختم ہونی چاہیے۔ ابھی اسی حوالے سے بیان دیکھ لیں، اعظم نذیر تارڑ صاحب کا بیان ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف پہ پابندی لگانے کے لیے ہم شواہد اکٹھے کر رہے ہیں، اور ایف آئی اے کو ہم نے یہ ٹاسک دیا ہوا ہے کہ وہ شواہد اکٹھے کرے۔ یہ بھی میں خیال میں ٹرینڈ ہاں تصور کریں کہ اب اگر تارڑ صاحب سے پوچھوں کہ اگر آج تک آپ کے پاس وہ جو شواہد نہیں آ سکے، تو آپ جبکہ پورا ایک کیس بھی آ گیا آپ کے پاس، آپ کے بقول کہ وہ کیس بڑا جو ہے وہ کلیئر کیس ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ شواہد تلاش کرنے کے لیے جو ہے وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح اس پارٹی پر پابندی لگائی جائے۔ یہ سوچ کا آپ اندازہ کریں کہ آپ کی سوچ یہ ہے کہ کسی طرح تحریک انصاف پر پابندی لگا جائے۔ تاریخ کا سبق یہ ہے کہ پابندی لگنے کے نتائج کیا رہے ہیں۔ کسی کو جس طرح ہم نے پہلے ڈسکس کیا غدار کیا ہے، غداری کے نہیں، آپ نے کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان پر پابندی لگا دی، آپ نے 1 یونٹ جو ہے وہ توڑ کر جو ہے صوبوں کے درمیان نفرتیں بڑھا دیں، آپ نے پھر نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی لگا دی، شیخ مجیب کے ساتھ عوامی لیگ کے ساتھ آپ کے رویے کیا رہے، اس سے پہلے جگتو فرنٹ کے ساتھ آپ کے کیا رویے رہے۔ یہ آج اگر تحریک انصاف پر پابندی لگانے کے لیے صرف ریفرنس بھی دائر ہوتا ہے، یعنی یہ چھوڑیں کہ پابندی لگتی ہے نہیں، تو میرا خیال ہے یہ بہت بڑی سیاسی غلطی ہوگی۔ یہ ریفرنس فائل کرنا کہ اس پارٹی پر پابندی لگائی جائے، اس ملک کے بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں جو عمران خان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تحریک انصاف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کو ان کے جمہوری حق سے محروم کرنے کے مترادف ہوگا۔ تو میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ کو اپنی یہ سوچ بدلنی ہوگی، پیپلز پارٹی کو اس کی مخالفت کرنی ہوگی۔ اس طرح سیاست آگے نہیں بڑھ سکتی۔ یہی ہم تنقید عمران خان پہ کرتے تھے کہ وہ اپنے خول سے باہر نہیں نکلنے کو تیار ہیں۔ اوکے مدر، تھینک یو، بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ ایسے سیاست آگے نہیں بڑھ سکتی جی، یہ پابندی لگانے کی یہ روش بدلنی پڑے گی۔ ہم چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اگلے سیگمنٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے بریک کے لیے۔ السلام علیکم نواز جی، بریک کے بعد اس وقت سیلاب نے جو صورتحال کریٹ کی ہوئی ہے وہ یقیناً ایسی ہے کہ جس کے اوپر زیادہ بڑھ چڑھ کے لوگوں کو چیریٹی کرنے کی ضرورت ہے۔ آج عالمی دن بھی ہے چیریٹی کا، اور اس حوالے سے بھی زیادہ سے زیادہ ایسے لوگوں کو دینی چاہیے جن کی خدمت میں آپ یہ سمجھے کہ انہوں نے تمام لوگوں سے زیادہ بڑھ کے خدمت کی ہے۔ ایسی ایک آرگنائزیشن الخدمت ٹرسٹ بھی ہے، جنہوں نے جتنا کام کیا ہے اس بنیاد کے اوپر تمام لوگ ان کے لیے ان کے منہ سے صرف اپریسیشن نکلتی ہے۔ تو اس کے نائب صدر جناب مشتاق مانگڑ صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، ان سے چل کے جانتے ہیں زیادہ خطرناک صورتحال اب بھی کہاں ہے، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، کس طرح سے امداد کرنی چاہیے، اور کیسے آگے بڑھ کے ان کی مدد کے لیے ان کے ساتھ ہاتھ نپٹانا چاہیے۔ جی بہت مہربانی، بہت سر آپ کی مہربانی۔ جتنا بھی تعریف کی جائے اتنی کم ہے، جتنا آپ لوگ کام کر رہے ہیں، جہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ اس وقت کی صورتحال میں زیادہ مدد کہاں پہ چاہیے؟ مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سندھ تو تقریباً کل منچھر لیک میں ہوا کہ ایک شگاف ڈالا گیا جس سے کہتے ہیں 500 بستیاں ڈوب گئیں، اور آج 2 اور شگاف ڈالنے کی بات ہو رہی ہے کہ اس کے باوجود دادو کو اور 7 کو ابھی بھی خطرہ ہے۔ تو کیا وہاں زیادہ کے لیے مدد کے لیے لوگ آگے آئیں گے؟ آپ لوگ کام کر رہے ہیں یا بلوچستان میں زیادہ؟ بہت شکریہ جی، ایک تو میں آپ کا بے حد ممنون ہوں کہ آپ کی وجہ سے ہماری بات دور تک پہنچتی ہے، اور یقینی طور پر یہ بھی میڈیا کا اور آپ کا پرٹیکولرلی ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ اللہ رب العزت اس کی آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ اصل میں نا جی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ اگر چلے جائیں نا تو ہمیں بات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ یہ جو پانی کا مسئلہ ہے یہ 3 طرح سے پیدا ہوتا ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ مقامی طور پر اتنی شدید بارشیں ہوتی ہیں کہ وہ جو گھر کچے پکے ہوتے ہیں نا وہ گر جاتے ہیں جی، اور یہ زیادہ تر کام بلوچستان میں ہوا ہے۔ کچے مکان تھے، دور دراز تھے، بہت کمزور تھے، تو بہت شدید بارشیں 1 مہینہ بھر ہوتی رہیں، تو وہ جو بارشوں کی وجہ سے مکان تھے وہ تباہ ہوئے، تو یہ پہلی تباہی اس وجہ سے ہوتی ہے۔ دوسری تباہی ہے کہ یہ خاص طور پر سندھ اور بلوچستان کے اور جنوبی پنجاب کے وہ علاقے ہیں جو ڈلوان پر ہیں۔ لاہور 600 فٹ ہائٹ پر ہے، تو یہ سارے علاقے ڈلوان پر ہیں، تو اور ان میں بہت سارے پہاڑی علاقے ہیں۔ جب پہاڑوں پہ بہت شدید بارشیں ہوتی ہیں تو وہ انپریڈکٹیبل ہوتا ہے کہ کتنا پانی نیچے آئے گا اور کتنی سپیڈ
سپیڈ سے ہے، اگر کہاں سے وہ پانی اپنا راستہ بنائے گا، ٹھیک ہے، تو جو وہ راستہ بناتا ہے نا تو پھر نیچے فلیٹ جگہ ہوتی ہے. میں سب سے پہلے سانگڑ گیا ہوں آج سے کوئی مہینہ پہلے، تو وہاں پہ گجری ایک علاقہ ہے، تو انہوں نے کہا جس کو پیالہ کہتے ہیں، جتنا بھی نواب شاہ سے ادھر ادھر سے بارشیں ہوتی ہیں سارا پانی اکٹھا ہو کر یہاں آ جاتا ہے، اور یہاں سے پھر اس کو نکلنے میں 1 مہینہ لگتا ہے. یہ دوسری تباہی ہے. تیسری تباہی جو ہوئی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو دریا ہے وہ اوور فلو ہو جاتے ہیں، جیسے ہمارا نوشہرہ میں ہوا، چارسدہ میں ہوا، جیسے سوات کلام میں ہوا، وہ اوور فلو ہوئے. تو جو 2010 کا سیلاب تھا نا وہ اوور فلو آگے گیا تھا. وہ پریڈکٹیبل ہوتا ہے، 3 دن بعد ریل آئے گا، 4 دن بعد آئے گا، تو لوگ انتظام کر لیتے ہیں، لیکن پہاڑی کا اور بارش کا انتظام کوئی نہیں ہوتا. تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہ ریلا تو الحمدللہ ٹھیک گزر گیا ہے، پہلا ریلا تو سکھر سے گزر گیا، کوئی اس میں آبجیکشن پرابلم نہیں ہوا. اب جو پانی ہے وہ بارشوں اور پہاڑوں سے اترا ہوا پانی ہے. اب وہ پانی جب تک نکل نہیں جاتا اس وقت تک آپ وہاں پہ زندگی نارمل نہیں ہو سکتی. نکلنے کے جو چینلز ہیں وہ اتنے تنگ ہو چکے ہیں کہ جو پانی 10 دن میں نکل جانا چاہیے تھا 1 دن میں، وہ ایک مہینوں میں پانی وہ جو ہے نا وہ آگے سمندر میں دریا سے ہوتا ہوا کہیں نہ کہیں پہنچے گا. تو یہ ساری صورتحال کی وجہ سے مقامی طور پر 3 طرح کے مسائل جو ہے نا وہ جنم لے رہے ہیں. پہلا مسئلہ شیلٹر ریسکیو کا تھا، وہ تو الحمدللہ ہو گیا ہے، اب وہ ریسکیو والی کیفیت تو نہیں رہی. پہلا مرحلہ جو ہے نا وہ ہے ان کو شیلٹر کا. اب وہ جو لوگ اپنے گھر چھوڑ کر آئے ہیں وہ گھروں سے دور بھی نہیں جانا چاہتے، اور وہ ایک سڑک کے کنارے بیٹھے ہیں، وہاں ان کو ٹینٹ چاہیے، ترپال چاہیے، کوئی شیلٹر چاہیے جس میں وہ بیٹھ سکیں. لکیلی ان علاقوں کے اندر جو اسکول اور کالجز یا مساجد تھیں جہاں پہ لوگ پناہ لے سکتے تھے وہ بھی اسی طرح سے تباہ ہو گئے، اور وہ بھی پانی میں کھڑے ہیں، تو وہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے. دوسرا جو ایشو ہے نا وہ ہوتا ہے کھانے کا. کھانا پھر کئی جگہ تو پکا ہی نہیں سکتے، اب بارش ہو رہی ہے، آپ کے پاس کچھ چیز جلانے کی ہے ہی نہیں، ان کو پھر پکا پکایا کھانا دینا پڑتا ہے. اور کئی جگہ پہ پھر اگر آپ نے راشن دینا تو راشن میں صرف دال روٹی تو نہیں ہوگا، اس میں نمک بھی چاہیے، مرچ بھی چاہیے، ماچس بھی چاہیے. یہ کام جو ہے نا وہ آپ لوگ بڑے بہترین انداز میں کر رہے ہیں. میں آپ کو انٹرپٹ صرف اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ اگر دیکھا جائے راشن، شیلٹر، یہ چیزیں آپ لوگوں نے بہت ہی بہترین انداز میں بوقت وہاں پر پہنچائی ہیں. لیکن اگر ہم آج کل کی مناسبت سے بات کریں تو آج ورلڈ چیریٹی ڈے منایا جا رہا ہے. سر سیلاب ہو یا زلزلہ ہو، ہم نے پاکستان میں موجود مخیر حضرات یا آج کل اگر ہم دیکھیں سچویشن کو تو عام آدمی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں اس چیریٹی میں. اب وہاں پر میں نے کچھ ایک دو پوسٹ دیکھی ہے، راشن وہاں پہنچ چکا، شیلٹر وہاں پہنچ چکی ہے، آپ دیکھا ریسکیو کے مرحلے سے ہم نکل آئے ہیں. اب ان لوگوں کو صرف پیسوں کی ضرورت ہے، انہیں چیریٹی کی ضرورت ہے. خاص طور پر اگر دیکھا جائے وہاں کے لوگوں کو، آپ نے یہ چیز زیادہ کرٹیکلی اور قریب سے انالیسس کی ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کتنی بڑی تعداد میں لوگ نکل رہے ہیں چیریٹی کے لیے؟ ایک تو نا تھوڑی سی آپ نے جو بات کی نا چیریٹی کی، تو چیریٹی ان اسلام پہ اگر آپ چھوٹی سی بات کریں نا تو وہ پھر آپ کو بڑی دلچسپ حقیقت نظر آئے گی کہ کوئی 23 مرتبہ زیادہ یتیم کی کفالت کے متعلق بات کی گئی، اور اس کے بعد زکوٰۃ اور انفاق کی جو بات کی گئی، یہ تقریباً کو 150 سے زائد مرتبہ قرآن پاک میں ان باتوں کا حکم ہے. یہ عین حکم ہے، یہ کوئی فرض کفایہ نہیں ہے، یہ حکم ہے کہ آپ نے کرنا ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر مجھ سے ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہو تو جو پہلی آیات ہے اس کے اندر وہ کہتا ہے یہ ایمان لاؤگے، غیب پر ایمان لاؤگے، نماز پڑھو گے، وہیں پر یہ کہتا ہے کہ جو میں نے تمہیں رزق دیا اس میں تم خرچ کرو گے. اس لیے چیریٹی جو ہے مسلمانوں کے نزدیک، ایون میں باقی مذاہب کو میں نے جتنا پڑھا ہے، یہ کوئی فرض کفایہ نہیں ہوتا، یہ فرض عین ہے. ہماری میں جو ہوں اس سوسائٹی کی وجہ سے ہوں، آپ جو ہے سوسائٹی کی وجہ سے، میرا اس سوسائٹی کا مجھ پر قرض ہے کہ مجھے یہ قرض واپس کرنا ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا گھر تو صاف ستھرا رہے اور پورا محلہ جو ہے نا وہ رونے پہ پیٹنے پہ لگا، ان کو کھانا نہ ملے، تو میں کتنی دیر تک خوشحال زندگی گزار سکتا ہوں. اس لیے انٹرنیشنل چیریٹی ڈے تو جو منایا جاتا ہے وہ بنیادی طور پر لوگوں کو انسپائر کرنے کے لیے منایا جاتا ہے کہ اپنے حصے میں سے کچھ حصہ جو ہے لوگوں کو دیں. اور یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے، امیر بھی کرتے ہیں، غریب بھی کرتے ہیں. ہمارے ہاں بھی الحمدللہ ہر لیول پہ چیریٹی ہوتی ہے. کوئی اور کچھ کرنا کرے 10 روپے مسجد میں ضرور ڈال دے گا، یہ بھی ایک چیریٹی. تو ہمارے ہاں بھی الحمدللہ بے شمار لوگوں نے، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کتنی بڑی مقدار کے اندر لوگوں نے، بچوں نے، عورتوں نے، بڑوں نے دیا. اور لیکن جتنا بھی انہوں نے دیا اس کا اجر تو ان کے رب کے پاس اس کا موجود ہے، انشاءاللہ العزیز اس کو ملے گا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جتنی بڑی آگے ضرورت ہے، کھانا تو ایک وقت کا 100 روپے ہے، راشن آپ کو 4000 روپے کے دے دیں گے، شیلٹر آپ نے 10,000 کا لے دیا، لیکن جس کا گھر بہ گیا ہے، جس کے مویشی بہ گئے ہیں، جس کے جانور بہ گئے ہیں، جس کے وہ گھر کے برتن چلے گئے ہیں، گھر کے اندر جو چیزیں تھیں وہ ختم ہو گئی ہیں، تو وہ اس کے لیے تو ایک پھر اگلا مرحلہ ہے. ابھی زمین اس کی بیکار ہے. پھر ایک اور سارا یہ کام ہوا ہے کہ یہ بہت سارے علاقوں کے اندر مزدوری لوگ کرنے جاتے تھے، کپاس چننے کے لیے خواتین مرد قافلوں کے قافلے جاتے تھے. اب وہ مزدوری نہیں ہے.
اور کپاس کی فصل ختم ہو گئی ہے اور باقی چیزیں ختم ہو گئی. تو میرا خیال یہ ہے کہ ابھی بھی بہت زیادہ کام کرنے والا ہے. اگر میں بہت بھی کنزرویٹو سوچ کے ساتھ کہوں تو شاید ہم نے 1-2% کام نہیں ابھی تک کیا. جتنا کام ابھی جو ہے نا وہ باقی ہے. یعنی ایک کمرہ ہی اگر آپ نے بنانا ہے تو 2-3 لاکھ روپے آپ کو کمرہ، برآمدہ، الماری، سارا چیزیں بننے میں لگیں گے. تو ابھی تو بہت کام پڑا ہے. تو ابھی تو بہت زیادہ ہمیں آگے آنے کی ضرورت ہے. تو میں آپ کے ذریعے لوگوں سے یہی اپیل کروں گا کہ میں تو ایک چھوٹی سی آپ کو رائے دیتا ہوں کہ آپ اڈاپٹ اے فیملی، اسپانسر اے فیملی. ویری گڈ. آپ کسی بھی جگہ کے اوپر کسی ایک خاندان کو اسپانسر کر دیں. آپ مل جل کر لیں. ہمارا ایک خاندان ہے بھئی، ہمارے پاس سب کچھ ہے، تو ہم کسی ایک خاندان کا گھر بنائیں گے اور وہ پرٹیکولرلی آپ کو مل جائیں گی. ہم آپ کو دے دیں گے پورا ڈیٹا دے دیں گے کہ یہ بندہ ہے جس کا گھر ڈیمیج ہوا ہے، اس کی پکچر دے دیں گے. آپ کہیں گے بس ٹھیک ہے میں اس گھر کو کہتے ہیں کہ یہ بھی کوئی 10,000 کہتا ہے، کوئی 20,000 کہتا ہے. یہ سب ایسٹیمیٹس ہیں. اگر فرض کرے 50,000 گھر بھی ہوں تو 50,000 فیملی جو ہیں ان کو اگر اسپانسر کرتی ہیں تو وہ بن سکتے ہیں. تو ہمیں ان کو لاوارث نہیں چھوڑنا چاہیے. بہت بڑا نقصان ہو جائے. بڑا زبردست سلیوشن ہے کہ آپ ایک خاندان کی ذمہ داری لے لیں اور ان کا گھر سے بنا کر رہائش کے قابل بنا دیں تو وہ اپنی زندگی میں واپس جا سکتے ہیں. سر اگر چیریٹی کی بات کی جائے تو یقیناً الخدمت جیسا ادارہ کریڈیبل بھی ہے، ریلائبل بھی ہے. لوگ دینے سے پہلے نہیں سوچتے. لیکن پروگرام کے آغاز میں اور عبدالرؤف صاحب اس بارے میں بات کر رہے تھے کہ بہت سارے لوگ نام استعمال کر کے کچھ بدنیتی کا مظاہرہ بھی کر رہے ہیں. اس طرح کے کوئی اسکیمز آپ کو نظر آتے ہیں، آپ فیل کرتے ہیں، یہ اس طرح اسے کیسے کنٹرول کرتے ہیں؟ اب پہلی بات یہ ہے کہ یہ نیگیٹو کام کبھی بھی زیرو نہیں ہوتا. یہ تو کوئی نہ کوئی پرسنٹیج، 0.5% ہوتی ہے ہر حالات. اس میں بہت آسان سی ایک بات ہے نا کہ میں نے فرض کرے ٹرانسفر کرنے ہیں تو میں نے اگر اکاؤنٹ نمبر لکھا ہے تو ٹرانسفر کے اوپر جب میں کروں گا تو وہ جو بینیفیشری کا نام ہے پورا نام آ جائے گا. وہاں تک اسکیم نہیں پہنچتا. زیادہ اسکیم یہی پہنچے گا کہ جی وہ اکاؤنٹ نمبر اس نے فیک دے دیا. لیکن جب میں ٹرانسفر کرتا ہوں تو آگے میرا نام لکھا ہوا ہے اور الخدمت کا لکھا ہوا ہے تو مجھے سمجھ آ جائے گی کہ میں یہ نمبر 1. اگر آپ بینک میں جمع کرانے جاتے ہیں تو آپ اکاؤنٹ نمبر لکھتے ہیں تو بینک والے چیک کرتے ہیں کہ جس اکاؤنٹ نمبر آپ نے لکھا ہے الخدمت کا ہی، تو پیسے تو ہمیں اکاؤنٹ میں آنے ہیں. تو وہ یہ صرف اتنی سی احتیاط کر لیں اور لوگ کرتے ہیں. لوگوں نے کوشش ضرور کی ہے کہ مطلب یہ کام کریں. میرا اپنا خیال ہے کہ اس میں کامیاب نہیں ہوئی کیونکہ بینکنگ سسٹم جو ہے وہ آپ کو پھر آگے چلنے کی اجازت نہیں دیتا. ٹھیک ہے. اچھا اب جیسے آپ فرما رہے تھے کہ بلوچستان میں زیادہ کام کرنے جی بلوچستان میں زیادہ جی. اور سندھ میں جو ہے وہ اس وجہ سے آپ فرما رہے ہیں کہ سندھ میں رسائی آسان ہے اور وہاں پہ کیا آپ کے پاس جو امداد آ رہی ہے وہ کوئی اس بات پہ لکھی ہوتی ہے کہ جناب آپ بلوچستان میں کام کریں یا سندھ میں کریں یا نوشہرہ وغیرہ میں کریں، KPK میں کریں، یا لوگ مطلب اس کو کر رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ مدد کے لیے جو آئیں پیسے وہ آئیں بھی بلوچستان کے لیے؟ عبدالرؤف صاحب دونوں طرح سے آتے ہیں. ابھی آج ایک صاحب ملے تو انہوں نے کہا جی میں نے نا کچن بنانا ہے، ٹھیک ہے، پکایا فوڈ دینا اور میں نے بنانا بھی خود ہے، تقسیم بھی میں نے خود کرنا ہے، میڈیکل بھی میں نے لگانا ہے. آپ ہمیں صرف فیسیلیٹیٹ کریں. آج ان کی ٹیم اسی کوٹ لکھپت میں ان کا دفتر ہے جہاں سے ان کی ٹیم نوشہرہ چلی گئی ہے. ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. ایک بندہ کہتا ہے کہ جی میں نے تو صرف راشن دینا ہے اور دینا بھی بلوچستان میں ہے تو ہم کہتے ہیں ہم اس کو کمپلشن نہیں کر سکتے کہ آپ نہ. ہاں جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی مرضی ہے آپ جہاں پہ خرچ کرنا چاہیں. پھر ہماری مرضی ہوتی ہے کہ ہمیں ٹینٹ چاہیے تو ابھی ہم نے 20,000 ٹینٹ لیے. 20,000 ٹینٹ یہ کئی کروڑ روپے کا کام بنتا ہے. تو ہم نے انہیں سے کہا کہ ہم ٹینٹ لیں گے، ٹینٹ کی ضرورت ہے، راشن دیں گے، راشن کی ضرورت ہے، گھر کی چارپائیوں کی ضرورت ہے، گھر کے اندر برتنوں کی ضرورت ہے. گجرانوالے والے جو ہیں نا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم برتن دیں گے. اب وہ برتنوں کے ٹرک بنا رہے ہیں، کوئی پلاسٹک کے کوئی اس کے. اب سمجھیں کہ آپ کے گھر کے اندر اگر صبح پانی آیا کچھ بھی نہیں بچا تو آپ کو دوبارہ سے کرنے کے لیے آپ کو چمٹا بھی چاہیے، توا بھی چاہیے، چھوٹی نئے بن سے. تو دونوں آپشنس موجود ہیں. اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے وہ بھی کرتے ہیں. اب ایک اور ایشو کھڑا ہو گیا وہ یہ ہے کہ بہت ساری خواتین ہیں جو پریگننٹ تھیں یا ان کے بچے تھے اور ان کے وہ مطلب بالکل ظاہر عام دنوں میں بھی یہی کام ہوتا ہے نا. کوئی مطلب کوئی کسی حالت میں کوئی بیمار ہے کوئی. اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو خواتین کے لیے کرنا. بسم اللہ جی. ایک آیا انہوں نے کہا جی میں نے صرف میڈیکل کیمپ لگانے. اب ہم میڈیکل کیمپ لگا رہے ہیں. اس میڈیکل کیمپ کا 50,000 سے لے کر 1 لاکھ روپے روز کا خرچہ ہے، میڈیسن کا بھی، ڈاکٹروں کا بھی، آنے جانے کا سارا. تو ہم کہتے ہیں جی بسم اللہ آپ تشریف لائیں، ہم آپ کا میڈیکل کیمپ بناتے ہیں. اسی حوالے سے یہ بتائیے کہ بہت سے علاقوں میں یہ خبریں ہیں کہ وبائی امراض پھوٹے ہوئے ہیں اور پانی کی وجہ سے، تو اسے مطلب اس کے خلاف مدافعتی انتظام کرنے کے لیے یا دوائیوں کا انتظام کرنے کے لیے
वो कितनी ज़्यादा ज़रूरत है? मैं कहता हूँ जी इस वक्त खाने का मसला तकरीबन ऑल टुगेदर कोई छोटा मोटा ही कोई इलाका रह गया जहाँ पर नहीं पहुँचता, लेकिन लोगों ने बहुत रश करके खाना पहुँचा दिया। मिल जाता है, 3 वक्त नहीं मिलेगा, 2 मिल जाएगा, 1 मिलेगा। असल अब इशू जो है ना वो मेडिकल का। हमने अब तक कई सैकड़े मेडिकल कैंप लगाए। मैंने जो एक मेडिकल कैंप 2-3 देखे हैं, एक मैंने गुजरी में देखा है, फिर इसी तरह से मैंने बेले में देखा है, फिर अभी मैंने राजनपुर के अंदर एक दाजल जगह है वहाँ पर देखा है। और उस सब आप हैरान होंगे कि भी एक स्कूल में हमने लगाया, वो स्कूल बच गया वहाँ पे बारिशों से, तो एक दिन में 400 पेशेंट थे। अच्छा, 4 डॉक्टर थे। अब एक डॉक्टर कितना पेशेंट देख सकता है, और 400 बंदों को दवाई देनी है। और वो उनमें से आधे से ज़्यादा थे जिनके पाँव में जूता नहीं था। एक तो जूता था ही नहीं, दूसरा ये कि कीचड़ में आने की वजह से वो जूते में साथ चल भी नहीं सकते थे। और बीमारियाँ जो हैं वो 2 मेजर हैं। एक मेजर तो है कि जो आपने गंदा पानी पिया है और पी रहे हैं, अच्छा आपने दवाई भी दे दी 3 दिन, वो शाम को फिर उसने वही पानी पीना है, ठीक है, तो फिर वो मतलब कब उसकी जानिब तो वो नहीं जा रहा, बेहतरीन भी जाने जा रहा। मतलब फिल्ट्रेशन प्लांट लगा। दूसरा ये स्किन डिजीजेज, सॉरी स्किन डिजीजेज हैं। बहुत सारी डेथ जो है ना वो सांपों के काटने से हुई है। उसकी वैक्सीन की ज़रूरत है कि भी उन इलाकों के अंदर इसकी वैक्सीन जाए। तो ये तो मतलब जनरल है। बाकी जो स्पेशल हैं कि भी कुछ ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, सबसे ज़्यादा मज़लूम हालत जो है ना वो ख़वातीन की और बच्चों की है। वो अगर टेंट भी लगाते हैं तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कितनी शदीद गर्मी के अंदर टेंट में ना बैठा जा सकता है, इतना हबस में। हम मतलब मैं कल किसी के पास गया तो उसने कहा क्या सूरत हाल है, मैंने कहा ये बाहर दरख्त के नीचे 4 घंटे बैठने के बाद वापस आकर बता दें क्या। और उस हालत में जब आपके पास पानी भी ना हो, आपके रोटी भी ना हो, और आपको ये भी फिक्र हो कि मेरा कोठा भी गिर गया है, मेरे जानवर भी बह गए हैं, परेशानी अलग है। तो ये अभी आप ये समझें कि ये तीनों फील्ड में काम करने में जो मेरे नज़दीक सबसे इम्पॉर्टेंट फील्ड आ रहा है वो यही आ रहा है कि इस वक्त मेडिकल की बहुत शदीद ज़रूरत है। अगर हमने ये ना किया और वायमर्ज़ी मतलब मज़ीद ये फैल गई तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा लोगों के लिए नुकसान है। सो मच डॉक्टर मुश्ताक, बहुत शुक्रिया आपका। आपको जितनी भी तारीफ़ की जाए कम में। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे और इसी तरह इस्तकामत दे काम करने के लिए। और जो लोग मदद के लिए चाहें वो अलखिदमत का अकाउंट नंबर हर जगह मौजूद है, उसमें वो पैसे जमा करा सकते हैं। डालते हुए ज़रा चेक कर लें कि अकाउंट नंबर और टाइटल एक है। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले जिस सेगमेंट को हमने अलखिदमत फाउंडेशन के नायब सदर के साथ किया, उस पर जिस बात पर उन्होंने उस सेगमेंट को ख़त्म किया वो ये था कि मेडिकल की इस वक्त उन इलाकों में जो सैलाब ज़दगान जहाँ पर मौजूद है बड़ी तादाद में लोग मुतासर हो रहे हैं। सिर्फ मेडिकल हेल्थ की तमाम फैसिलिटीज़ वहाँ पर बेसिक हेल्थ प्रोटोकॉल्स की हम बात कर रहे हैं ना होने की वजह से। कुछ पोस्ट आपने सोशल मीडिया में देखी होंगी, हामला ख़वातीन की एक बड़ी तादाद सितंबर में एक्सपेक्ट की जा रही है कि वो उन्हें वहाँ पर मेडिकल की ज़रूरत है, या आम अगर आप डिलीवरीज़ की बात करें तो उसकी ज़रूरत वहाँ पर पेश आ सकती है, जबकि मेडिकल इस वक्त फैसिलिटेशन वहाँ पर ज़ीरो है। क्या होगा उन ख़वातीन का? सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि इस नुक्ते पर, इस इशू पर जिन्होंने नज़र डाली, हमारी तवज्जो डाली, वो है नूरुल हुदा, और हम उनको अप्रिशिएट करते हैं इस बात पर। आज हमारे साथ वो हमारे शो में मौजूद भी हैं और स्काइप पर हमारे साथ मौजूद हैं, और उनसे बात करते हैं इस हवाले से कि इस इशू पर जब उन्होंने रोशनी डाली, हमारी नज़र पड़ी, तो उसके बाद कितनी बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले हैं उन ख़वातीन की मदद करने के लिए जो कि बेसिकली हामला है और उनकी जानें आज स्टेक पर हैं। नूरुल हुदा, आपको खुशामदीद कहते हैं आज के शो में। सबसे पहले हमारी तरफ से बहुत सारी अप्रिसिएशन। कहिएगा कि सिचुएशन इस वक्त आपने क्योंकि बहुत डीप एनालिसिस की है इस पर, तो क्या देखती हैं आप? आप जरा प्लीज रिपीट कीजिएगा। मैं आपसे पूछना ही चाह रही हूँ, आपको अपने शो में खुशामदीद कहते हैं और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बहुत शुक्रिया। अब ये कहिएगा कि आपने जब बीइंग अ राइटर आपने जब लिखा इसके बारे में और आपने इस पर रोशनी डाली इस इशू पर, तो ये बहुत बड़ा इशू है। अब आप अगर फैक्ट एंड फिगर्स की बात करती हैं तो फिलहाल सूरत हाल क्या देख रही हैं, कितनी क्रिटिकल हो सकती है और हम बर वक्त क्या क्या इकदाम कर सकते हैं? देखिए, सूरत हाल तो जाहिर है बहुत खराब है, बहुत ही खराब है। हमें सिर्फ मेरे सिर्फ सिंध है और सिंध की सूरत हाल है जो बहुत ही खतरनाक है, लेकिन हमारे सामने बलूचिस्तान नहीं है। हमें कुछ बलूचिस्तान का पता नहीं है। मैं खुद बलूचिस्तान के लिए बहुत परेशान हूँ, क्योंकि जब आपका एक सूबा आपकी नजरों से मुकम्मल ओझल है, इसकी रिपोर्टिंग भी नहीं है, तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि वहाँ इंसानों की मरने की तादाद फाइनली बनेगी क्या। जहाँ तक सिंध की बात है
میں نے میری نظر میں یہ اچانک یہ پرابلم سامنے آ گئی ایک کیمپ کو وزٹ کرتے ہوئے، جب میں نے بہت ساری وہاں حاملہ خواتین دیکھی جو فل ٹرم سے تھیں. یہ تو جو اپنے ابتدائی ابھی مرحلے پر ہیں وہ تو ایک اور پرابلم ہے. ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ خواتین جو سیلاب کے پانی سے گزر کر نکلی ہیں، نوجوان لڑکیاں ہیں جن کی پہلی دوسری تیسری پریگننسی ہے، ان کے بچے جو ان کے پیٹ میں ہیں تیسرے چوتھے مہینے میں ہی ہیں یا 7ویں میں ہیں، وہ کس پوزیشن میں ہیں، ان کی زندگی کو کتنا اس وقت خطرہ ہے. شہروں میں جو خواتین آئی ہیں، کراچی میں آئی ہیں، حیدرآباد میں آئی ہیں، اس کا تو ایک سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ وہ کیمپ میں وہ باہر ہیں، وہ شہر کے اندر نہیں ہیں، ریچیبل نہیں ہیں. اسی وجہ سے میں نے اس پر آواز اٹھائی کہ مجھے اس میں مدد کی ضرورت درکار ہے. اب آپ پوچھیں کہ کتنا اس کا رسپانس ہے. میرے لیے میں بہت ہی بڑے فخر سے یہ بات کروں گی. ہم تو سمجھتے ہیں، میں بھی یہ سمجھتی رہی ہوں کہ ملک میں ہمارے ماحول میں ہمارے سماج میں انسان مر چکا ہے، لیکن ایسا نہیں. انسان مر چکا ہے مینس انسانیت انسان کے اندر سے ختم ہو چکی ہے. لیکن جب میں نے یہ پوسٹ بھی لگائی اور اس کے لیے مدد مانگی تو میں سمجھتی ہوں کراچی کا شاید ہی کوئی پرائیویٹ ہاسپٹل، شاید ہی کوئی پرائیویٹ گائناکولوجسٹ سرکاری تو اس کے علاوہ ہیں، شاید ہی کوئی ایسے رہ گئے ہوں جنہوں نے مجھے کال نہیں کی کہ ہم حاضر ہیں، جو مدد چاہیے جتنی خواتین کے لیے چاہیے ہم فری میں کر دیں گے. تو یہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو میں نے تو صرف کراچی کے کیمپس میں یہ صورتحال دیکھی تھی، اور اب کام ہو رہا ہے. کیمپس میں ڈاکٹرز جا رہے ہیں، بڑے شہروں میں تو جا رہے ہیں، لیکن لاتعداد اور نوجوان عورتیں، بوڑھے تو ٹھیک اپنی جگہ ہیں، باقی سارا معاملہ پریگننٹ عورتیں پانیوں میں پھنسی ہوئی ہیں، پانیوں کے کنارے پر جو ہے مدد کی طلبگار ہیں. ایک چھوٹا سا بچہ گود میں ہے، ایک بچہ جو ہے وہ پیٹ میں ہے، ایک انگلی پکڑے ہوئے ہے. اب اس صورتحال میں ایک اور بھی بات میں آپ کو بتا دوں، سندھ میں جو صورتحال شہروں میں جو کیمپس لگے ہیں ان عورتوں کے حوالے سے، مگر ظاہر ہے کہ اس میں دوسری بھی آ جائیں گی کہ ایک مرد یا 2 مردوں کے ساتھ 15 عورتیں نکلی ہیں. انہیں نکالا، ان کے پانی سے نکال دیا. اب وہ خود ان کے مرد جو ان کے ہر جگہ پر وہ خود بند باندھنے کے لیے پانیوں پر رک گئے ہیں، اور وہ بند باندھ رہے ہیں. وہ اپنی مدد آپ کے تحت اپنے شہروں کو، اپنے گوٹھوں کو، گاؤں کو بچانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ خواتین اپنے مردوں کے ساتھ نہیں آئی ہیں. یہ صورتحال ہے، اور اس میں صرف ایک چیز کی ضرورت ہے. حکومتیں، مجھے امید بھی ہے مگر مجھے مایوسی بھی ہے. جنرلی حکومتی رویہ جو ہے، ریاست کا جو رویہ ہے وہ انتہائی مایوس کن ہے. مجھے نہیں پتا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی 4 لاکھ کے قریب پریگننٹ خواتین سیلاب میں پھنسی ہوئی ہیں. کہہ رہے ہیں کہ کوئی 75,000 کے قریب جو ہے وہ فل ٹرم سے خواتین موجود ہیں. یہ تو اندازہ ہے جس میں بلوچستان مائنس کر ہی دیں، لیکن یہ صرف سندھ اور شاید اس میں تھوڑا سا KPK ڈالا گیا ہے، شاید تھوڑا سا سرائیکی وسیب ڈالا گیا ہے. لیکن صورتحال امید والی ہے مگر مایوس کن بھی ہے، خوفناک بھی ہے. نسلیں تباہ ہونے جا رہی ہیں، انسان تباہ ہو رہا ہے، اور ان میں یہ خواتین جو ہیں یہ بڑا قابل رحم سچویشن میں آ گئی. اچھا نورالہدیٰ شاہ صاحبہ، یہ فرمائیے کہ جو ایک محتاط اندازہ ہے اس کے تحت یہ ہے کہ 4 کروڑ لوگ متاثر ہوئے ہیں. اگر 4 کروڑ لوگ متاثر ہوئے ہیں تو اس میں آدھی تو خواتین بنتی ہے نا آبادی. تو آپ جیسے فرما رہی ہیں مطلب کہ ان میں مرد نہیں آئے، خواتین پہنچی ہوئی ہیں. مطلب میرا خیال ہے کہ ایک محتاط اندازے کے مطابق 2 کروڑ خواتین تو ضرور متاثر ہوں گی، اور ان 2 کروڑ میں سے کتنی پریگننٹ ہیں یہ اندازہ ابھی کچھ بھی نہیں لگایا جا سکتا. کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ کتنی بڑی تعداد ہے.
اور ابھی تھوڑی دیر پہلے الخدمت کے وائس پریزیڈنٹ ہمارے ساتھ موجود تھے، وہ کہنے لگے کہ وبائی امراض پھوٹے میں یا ان کا ڈر ہے، اور اس کا سب سے زیادہ متاثر بھی اس سے خواتین اور بچے ہی ہو رہے ہیں. تو ان حوالے سے بھی آپ فرمائیے، آپ کی اپیل بہت مؤثر ہے، اس حوالے سے بھی اپیل کیا کیجیے گا؟ دیکھیے میں تو اپیل کیا کروں، میری تو خیر جو بیماریوں کے حوالے سے ظاہر ہے یہ پیدا ہوں گی اور بڑی خطرناک حد تک ہوں گی، اور ہمیں کسی خوش فہمی میں یہ نہیں رہنا چاہیے. دیکھیے ریاست بھی اپنی فیملی رکھتی ہے، اپنے بچے رکھتی ہے، اپنے چھوٹے چھوٹے بچے رکھتی ہے، حکومتیں بھی رکھتی ہیں. جب یہ بیماریاں وائرس کی شکل اختیار کریں گی تو نہ میں بچوں گی، نہ کوئی اور بچے گا، نہ ریاست کی فیملیز بچیں گی، نہ حکومتوں کی فیملیز بچیں گی، کیونکہ آسمان ایک ہی ہے، ہوا ایک ہی ہے، جگہ ایک ہی ہے جہاں ہم سب موجود ہیں. تو کسی خوش فہمی میں ریاست اور حکومتیں، صوبائی حکومتیں یا مرکزی حکومت، کسی بھی خوش فہمی میں یہ نہ رہیں کہ ہم بچ جائیں گے کیونکہ ہم مضبوط گھروں میں موجود ہیں، ہم کراچی اور لاہور اور اسلام آباد اور پنڈی میں آباد ہیں. ایسا کچھ نہیں ہونے کا. جب قحط اور بیماری کا کمبینیشن بنے گا ساتھ، وہ اتنا خطرناک ہوگا کہ سب سے پہلے کہ یہ ان لوگوں کو یہ جو آج بچ گئے ہیں وہ بھی نہیں بچ پائیں گے اس سے، کیونکہ یہ قحط اور وائرس جو ہے یہ خشکی کی طرف اپنا سفر کرے گا. لیکن بات یہ کہ وہ جو بے حسی ہے، اور یہ صحیح کہہ رہے ہیں الخدمت والے جی، نہ صرف یہ بیماریاں پھیلیں گی، آپ اندر کیمپ میں جا کر دیکھیں یا چوچے کے علاقوں میں جا کر دیکھیں، ڈی ہائیڈریٹڈ بچوں کی ایک بڑی تعداد ہے. بچے دیکھ کر آپ نے کسی زمانے میں یہ تصویریں اگر بیٹھ کر دیکھی ہو سکتا ہے آپ، کیونکہ بلوچستان کی تصویریں تو آتی ہی نہیں ہیں کیسے ہمارے سامنے، لیکن آپ نے اگر افریقہ کی تصویریں دیکھی ہوں، آپ نے اگر کتابوں میں ایسی تصویریں اور ایسی چیزیں پڑھی ہوں، ایسے چہرے ہو چکے ہیں ان چند دنوں میں بچوں کے، یہ بچے سروائیو کریں گے یا نہیں کریں گے. ایک بچہ میں نے ریکمنڈ کیا، صرف کہا کہ میں اس کو ڈرپ لگے گی، اچھا، لیکن مجھے اگلے دن ڈاکٹر نے تصویر بھیجی، ڈاکٹر فوراً جو وہاں پہنچے انہوں نے تصویر بھیجی، وہ بچہ ICU کا بچہ تھا. وہ بچہ جو ہے انکیوبیٹر میں ڈال دیا گیا کہ اس بچے کو اس کی ضرورت ڈرپ نہیں تھی، لیکن وہ ایک بچہ تھا. چند بچے ہیں، لا تعداد بچے، میں نے ابھی آپ کو کہا نسلیں تباہ ہو جائیں گی، اور یہ نسلوں کی تباہی یاد رکھیے یہ دیہاتوں سے سفر کرتی ہوئی شہروں تک آئیں گی. اس لیے کوئی اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ میں بچ جاؤں گا، کوئی بھی اس سے پھر نہیں بچے گا. ٹھیک ہے نور مزہ صاحبہ، یہ کہیے گا آپ کی ساری باتوں پر آپ نے جب اس روشنی ڈالی اس مسئلے پر، اس کے بعد بڑی تعداد میں آپ نے کہا کراچی کے نہ کوئی پرائیویٹ نہ کوئی گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ ایسا تھا جس نے آپ کو کال نہ کی ہو، آپ سے رابطہ نہ کیا ہو، ایوری ون ولنگ ٹو ڈو دا سیم تھنگ، ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ وہ مدد کرے. اب یہ میڈیکل سروسز، یہ میڈیکل آپ کی بیسک ہیلتھ پروٹوکولز جو ہیں اور آپ کی فیسیلیٹیشن ہے، اب دا کوسچن مارک اس کے اس کو وہاں تک پہنچانا کیسے ہے؟ اگر اتنی بڑی تعداد میں لوگ متاثر ہیں تو اتنی بڑی تعداد میں لوگ ان کی مدد کرنے کے لیے بھی موجود ہے. اس کے لیے کیا پاتھ وے ہونا چاہیے؟ آپ اس پر بہت زیادہ کام کر رہی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت کے ساتھ مل کے، اداروں کے ساتھ مل کے کس طرح سے بر وقت یہ چیزوں کو کیٹر کیا جا سکتا ہے اور وہاں پر یہ ساری چیزیں پہنچائی جا سکتی ہیں؟ دیکھیے پریگننٹ عورت اور ڈی ہائیڈریٹڈ بچہ، یہ دونوں جو ہیں ان کی آپ کسی بھی سیلاب کے کسی بھی کنارے پر اگر وہ موجود ہیں تو آپ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. جی جی بالکل. آپ کو شہروں کے دروازے کھولنے پڑیں گے. آپ کو اگر انسانوں کو بچانا ہے تو آپ کو شہروں کے، بڑے شہروں کے یا وہ شہر جہاں بڑے ہاسپٹلز ہیں اس کے دروازے آپ کو کھولنے پڑیں گے، ہر صورت کھولنے پڑیں گے، کیونکہ اس میں کچھ سیاسی سوالات بھی زبردستی ڈالے جا رہے ہیں. لیکن یہ سیاست کا وقت نہیں ہے. عوام، دیکھیے میں ایک بات کلیئرلی آپ کو بتا دوں، ملک زمین پر کھڑا ہوتا ہے اور زمین کو عوام چاہیے ہوتا ہے. اگر عوام آپ کی مر گئی تو آپ کا ملک کیسے چلے گا؟ بالکل ایسے. یہ آپ کو بڑے شہروں، آپ کو لاہور، پنڈی، اسلام آباد، بڑے پنجاب کے بڑے بڑے شہروں کے، بلوچستان میں بیچارہ ایک کوئٹہ ہے وہ
پاکستان کیا کر سکتا ہے مجھے نہیں پتا. میں بار بار اسی لیے بلوچستان کا نام لے رہی ہوں, مگر کراچی, حیدرآباد, ان تمام شہروں کے دروازے ہمیں کھولنے پڑیں گے. اور مجھے عام لوگوں کا نہیں پتا, مجھے سیاستدانوں کا نہیں پتا, مگر میں مسیحاؤں کو دیکھ رہی ہوں, میں ڈاکٹرز کو دیکھ رہی ہوں, جس دل و جان سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کچھ کریں گے. ظاہر ہے وہ اپنے ہاسپٹلز آفر کر رہے ہیں, اٹ مینس کہ وہ بڑے شہروں میں اپنے ہاسپٹلز آفر کر رہے ہیں. مجھے ایسی ڈاکٹرز نے بھی آفر کی ہے جن کی فیس 5,000 روپے بالکل صرف چیک اپ کے لیے, ایک سمپل چیک اپ. انہوں نے مجھے کہا ہم جتنے کیسز دو گے ہم کریں گے. تو یہ مسیحا موجود ہے, انسانیت ان کے اندر موجود ہے, لیکن بڑے شہروں کے دروازے کھولنے پڑیں گے اور یہ حکومتوں کا کام ہے. ٹھیک ہے صاحبہ, تھینک یو سو یور کائنڈ ورڈز, اور آپ نے جو بھی کام کیا ہے وہ بالکل قابل ستائش ہے. لیکن سر یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہاں چیزیں پہنچانے کے بجائے ان کو یہاں لانا بھی ٹارگٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, بڑے شہروں کے جیسے کہہ رہی ہیں دروازے کھولنے پڑیں گے. اسی کے ساتھ ہی ہمیں چھوٹی سی بریک لینی ہے. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک لے کے واپس آتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ پبلک. السلام علیکم. واجب بریک کے بعد بہت ہی منجھے ہوئے اینالسٹ اور جن کی بڑی دل سے میں عزت کرتا ہوں, مرزا اقبال بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کل کے میچ کے اوپر بات کریں گے. میں صاحب السلام علیکم. صاحب آپ کے نمدہ الفاظ کا بہت بہت شکریہ, I'm really grateful. اچھا یہ فرمائیے, کل کا میچ تو جیت لیا لیکن ایک بڑی الارمنگ صورتحال ہے. ہمارے جو فاسٹ بالر ہیں وہ انفٹ ہوئے, اور اب رضوان کے بارے میں جو بڑی ہی جن کی پرفارمنس شاندار جا رہی ہے ان کے بارے میں بھی خبر یہ ہے کہ شاید وہ بھی انفٹ ہیں اور ان کو MRI کے لیے بھیجا جائے گا. یہ کیا ہو رہا ہے, کیوں اس طرح سے ہو رہا ہے؟ میچ تو ہم جیت لیں گے آگے بھی, لیکن کیا اسی طرح سے ہمارے پلیئر انفٹ ہوتے رہیں گے؟ دیکھیں عبدالرؤف صاحب, فٹنس پاکستانی ٹیم کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ پاکستانی ٹیم ہاسپٹل سے جو ہے وہ میچ کھیلنے کے لیے میدان آ گئی ہے. پہلے آپ کے شاہین شاہ آفریدی انفٹ ہوئے, پھر اس کے بعد وسیم جونیئر انفٹ ہوئے, پھر شاہنواز دہانی انفٹ ہوئے. اب رضوان کے بارے میں اطلاعات آ رہی ہیں, اور رضوان اس وقت پاکستان کی بیٹنگ لائن اپ کی ریڑھ کی ہڈی ہیں. جس طریقے سے انہوں نے اس ایشیا کپ میں پرفارم کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ ان کی کوئی پازیٹیو رپورٹ آئی اور وہ انفٹ ہو گئے تو یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوگا, کیونکہ ٹیم ردم میں آ گئی ہے. کل انہوں نے 71 رنز بنا کر پاکستان کو فتح دلوائی. جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ رضوان ریڑھ کی ہڈی ہیں. کل جس طرح سے انہوں نے فتح دلوائی, ردم ٹوٹا ہوا تھا. بابر جو ہیں وہ مستقل ایک ان کا پرابلم بنا ہوا ہے, 3 میچوں میں وہ کچھ بھی نہیں کر پائے, اور رضوان بالکل وہ سنبھالے میں ایک اینڈ سے. تو اس حوالے سے فرمائیے, واقعی اگر رضوان کو کچھ ہوا تو پھر ہمارے پاس تو متبادل بھی کوئی نہیں ہے ان کا. میرے خیال میں وہ بلا سکتے ہیں پاکستان سے, کیونکہ اب پاکستان کا میچ عبدالرؤف صاحب جمعے کے دن ہے افغانستان سے, تو پاکستان سے اگر ریپلیسمنٹ بلانا چاہیں تو بلا سکتے ہیں, لیکن ڈیپینڈ کرے گا کہ آج کیا رپورٹ آتی ہے. آپ کو پتہ ہے دبئی کی 2.5 گھنٹے کی فلائٹ ہے. حسن علی کو بھی انہوں نے بلایا تھا, لیکن بابر اعظم کی جو آپ نے بات کی وہ لمحہ فکریہ ہے, کیونکہ ان سے توقعات لوگوں نے بڑی وابستہ کر لی ہیں. اس وقت T20 کی عالمی رینکنگ کے نمبر 1 بیٹسمین ہے بابر اعظم, اور جس طرح سے اس ٹورنامنٹ میں بابر اعظم چل نہیں پائے. بھارت کے خلاف پہلے میچ میں 10 رنز, پھر ہانگ کانگ کے خلاف دوسرے میچ میں 9 رنز, پھر کل 14 رنز, تو ٹوٹل 33 رنز بابر اعظم نے 3 اننگز میں بنائے ہیں. لیکن جس طریقے سے وہ پاکستان کی بیٹنگ کو لے کر چلتے ہیں یہ لمحہ فکریہ ہے ٹیم مینجمنٹ کے لیے. میں سمجھتا ہوں بابر اعظم پر پریشر بہت زیادہ ہے ایز این اوپنر, کیونکہ انہیں اس بات کا احساس ہے کہ اگر وہ جلدی آؤٹ ہو جاتے ہیں تو ہمارا مڈل آرڈر اتنا تجربہ کار نہیں ہے, اس پر پریشر آ جاتا ہے. تو غالباً اس وجہ سے بابر اعظم سنبھل کر کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس کوشش پہ وہ 3 مرتبہ آؤٹ ہو چکے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بڑا پلیئر وہی ہوتا ہے کہ جو کرنچ میچ میں رنز اسکور کرے. اب آئندہ آنے والے 2 میچز ہیں افغانستان اور سری لنکا کے خلاف, اور پھر انشاءاللہ اگر پاکستان فائنل میں پہنچتا ہے اور بھارت سے پھر ٹکراتا ہے 11 ستمبر کو, تو مجھے امید ہے کہ بابر اعظم فارم میں واپس آ جائیں گے. اچھا, نواز کو جس طرح سے پروموٹ کیا وہ بڑا بولڈ ڈیسیژن تھا, تو اور بہت اچھا ڈیسیژن تھا, مطلب اس کو ایک لحاظ سے دیکھا جائے, اس کو کیا کہے گا؟ دیکھیں مڈل آرڈر کا عبدالرؤف صاحب پاکستان کے لیے بڑا مسئلہ رہا ہے. بھارت کے خلاف جو میچ ہوا تھا اس میں افتخار احمد کو 4تھے نمبر پر بھیجا گیا تھا, جو پہلا میچ تھا جو ہم 5 وکٹوں سے ہارے. اب نواز کو انہوں نے اسٹریٹجی بنائی, کیونکہ بھارت کے دونوں لیگ اسپنر تھے بشنوئی اور چہل, اور لیفٹ ہینڈڈ بیٹسمین جو ہے وہ لیگ اسپنر کے خلاف زیادہ افیکٹو ثابت ہو سکتا ہے, اس لیے نواز کو بھیجا. اور
जी नवाज़ को भेजा और वो बड़ा हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ। क्योंकि कल नवाज़ पे जो मीम्स बनाई हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग थी और हमने भी काफ़ी इंजॉय किया उन मीम्स को। लेकिन सर ये जो आप कह रहे हैं बहुत बोल्ड था, इस तरह के डिसीजन ही मेरे ख्याल से जो वो बता रहे थे कि ले सकेंगे तो अगला मैच जो है वो हमें जितवाने के करीब पहुंच सकता है, जो कि जिस ट्रॉफी को हम देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। फास्ट बॉलिंग के हवाले से भी हम देखें कि अगर अब इस मौके के ऊपर कोई एक भी हमारा फास्ट बॉलर अनफिट होता है तो फिर धानी के बाद मतलब हमारे लिए बहुत बड़ा मसला होगा। अल्लाह करे कि धानी वक्त के ऊपर फिट हो जाए और हमारे पास हसनैन ने अगर चकल गेंदें की हैं और अच्छी गेंदें की हैं, लेकिन नसीम शाह के हवाले से भी मिर्ज़ा साहब से मैं पूछना चाहता था। अब वक्त हमारे पास नहीं रहा, हमारा आखिरी मिनट चल रहा है तो आखिरी मिनट पे हम लेते हैं अब इनसे इजाज़त। और आज अमीद हमारे साथ नहीं थे तो उम्मीद है कि कल हम ले आएंगे उनको और ऑन स्क्रीन इकट्ठे आएंगे नए इश्यूज़ के साथ, नए टॉपिक के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।